ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ عزیزان گرامی، موضوع ہمارا چل رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسلام۔ اس میں یہ میں آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اس دور میں سب سے بڑے فتنوں میں یہ فتنہ شامل ہو گیا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو مسلمان جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور وہ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے، اور دنیا ان پر ظلم ڈھاتی رہے گی، اور وہ اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں آیا؟ حضور کہتے یا اللہ، مکے میں ہمارے اوپر ابو جہل بڑے ظلم کر رہا ہے، کوئی گن دے ہمیں، ہم اوپر غار ہرا سے بیٹھ کے چلائیں تو ابو جہل جو ہے نا وہ تو فارغ ہو جائے نا۔ حضور جو اوپر سے قرآن لاتے اور نبی آ کر دین بتاتے ہیں ہمیں، غار ہرا سے ٹیکنالوجی لے کر آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سارا مکہ فتح ہو جاتا، اور حضور پاک وہیں پہ بیٹھ کے فیس بک پہ خطاب کرتے، اور جناب وہ سارا یوٹیوب پر خطاب چلتا، سارے کا سارا پہنچ جاتا طائف، شام، عراق، ایران، دنوں میں دین پھیل جاتا۔ نبی اپنا کام مکمل کر کے جائے، آخر نبی خاتم النبیین ہیں تو اپنا کام پورا کر کے جائیں، ہمارے ذمہ کیوں لگا دیا ہے؟ یہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دلائل بڑے سادہ ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ الجھنا ہی نہیں چاہتا جن لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ہے، وہ بالکل میرے نزدیک جاہل ہیں، چاہے وہ امریکہ کے سب سے بڑے ادارے پینٹاگون کے اندر کام کریں، وہ میرے نزدیک کھوتے ہیں، اور میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میرا آپ سے خطاب ہی نہیں۔ لیکن دوسری جانب میرے پاس ایسے طلباء بھی ہیں الحمدللہ جن کی دن بدن مجھ کو خبریں اور ٹیلی فون آتے ہیں بیرونی ممالک سے، اور وہ اپنی اچیومنٹس بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں، جو بکس میں ریفر کر رہا ہوں وہ ان بکس کو خرید لیا ہے، اور وہ آرڈر کرتے ہیں، اور وہ یورپ کی کتابیں اکٹھی کر کے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کس دنیا سے آشنا کر رہا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کوئی ایسی تہجد میں جس میں ہم آپ کا 15 منٹ تک آپ کے لیے فقط دعائیں نہ کرتے ہیں۔ یعنی مجھے خوشی ہے کہ ایک طرف اگر مایوسی پھیلتی ہے جہالت کی کہ سننے والوں میں بڑے بڑے جاہل ہیں اور سننے والوں میں بڑے بڑے عالم بھی ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ دین کا مرکزی خیال کیا ہے جسے آپ کہتے ہیں۔ جب آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو آپ کے اساتذہ کہتے ہیں جاؤ اس کا تھیم لکھ کر لے کر آؤ، دین کا تھیم کیا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کیا یہ دنیا ہمیں اللہ نے عیاشی کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا یہ دنیا کے اندر فقط تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، یہ آزمائش گاہ؟ یہ اصل تھیم ہے، پیراڈائم یہ ہے ہمارا، منہج ہمارا یہ ہے کہ جس پیراڈائم کی میں آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ پہلے آپ آئیں، ہمیں پیراڈائم دیکھنا چاہیے کہ محور جس کے گرد ساری چیز گھومتی ہے وہ چیز کون سی ہے جس کے گرد ہم کس لیے ہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ نے یہ دنیا بنائی کس لیے، پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ جو مرضی فیصلہ کریں۔ کافر کہتا ہے نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ آخرت ہے، نہ جن ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں، اس لیے اس کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، اسے ٹیکنالوجی بنانی چاہیے، اس کو اس دنیا کی زندگی کے قطرے قطرے کو نچوڑ کر خوب عیش کر لینی چاہیے، اور بابر بادشاہ کی طرح کہنا چاہیے کہ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارے نیست، بابر عیش کر کے دنیا دوبارہ نہیں بننی، ایک دفعہ کھا پی لے، ایٹ اینڈ ڈرنک بھی، میں ان کا وہ صحیح کہتے ہیں، وہ غلط نہیں کہتے، کیوں؟ وہ جس نظریے سے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس نظریے کے حوالے سے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ مومن کی آنکھ وہ آنکھ نہیں جب تک اس کی آنکھ محمد رسول اللہ کی آنکھ کے تابع نہ ہو جائے، جب تک اس کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائے، جب تک اس کا ذہن نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائے، وہ کان پیدا کرے جو کان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے، اور اللہ کے پاس سے وہ کان ان کو عطا ہوئے، وہ زبان ان کو عطا ہوئی، اور کہا کہ اتبعوا، اس نبی کی طرح کی آنکھ چاہیے مجھ کو، اس نبی کی طرح کا کان چاہیے مجھ کو، اس نبی کی طرح کا دل چاہیے مجھ کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر جینا ہے، اور اسی کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور اسی کی طرح تمہیں مر کر میرے پاس پہنچنا ہے۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سوال۔ ہم ان سوالوں کا جواب دے ہی کیوں؟ بھی دنیا میں یہ پھیل رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے، اس کے فائدے ہم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین بتا چکے، دین پہنچا چکے، صحابہ کرام کو سمجھا چکے، تو ایک دن منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ منبر پر جس وقت آپ جلوہ افروز ہوئے تو کھڑے ہو گئے، اصحاب بیٹھ گئے،
پیارے پیغمبر نے فرمایا دین پہنچ چکا، میں سمجھا چکا، تم نے سمجھ لیا، لیکن ابھی تمہیں کچھ بتانا باقی ہے، اور وہ تم مجھ سے سن لو کہ میری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ نے مستقبل کے پردے نبی کی آنکھ کے سامنے سے ہٹا دیے۔ صرف ماضی نہیں ہٹاتا، ماضی بھی ہٹا کر دکھایا اللہ نے، مستقبل بھی ہٹا کر دکھایا اللہ نے، حال میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیے۔ نبی کی آنکھ معمولی آنکھ ہوتی، فرمایا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے مکہ کی راہ سے گزر رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی ماضی بھی دکھایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا گیا اور سامنے دکھایا گیا کہ اس وقت حرم مکی کے باہر میرا پیارا صحابی خبیب اور وہ مجمع کے اندر گرا ہوا ہے اور 50 نیزے والے اس کے جسم کی طرف نیزے کیے ہیں اور پھانسی گلے میں پھندا ڈال لیا، اور وہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ میرا پیغام پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو رسول اللہ نے کی آنکھوں سے آنسو جب فرمایا وعلیکہ السلام یا خبیب، یہ ہے میرے نبی کے حال کی علامت، وہ تھی میرے نبی کے ماضی کی علامت، اور فرمایا میری آنکھیں مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ یہی عرب ہوگا جہاں میں دین پھیلا رہا ہوں، یہاں ذوالخلصہ کا بت لا کر رکھا جائے گا، اور عرب کی عورتیں جو موٹی موٹی ہیں ذوالخلصہ کے بت کا طواف کر رہی ہوں گی، بت پوجے جائیں گے قیامت کے قریب۔ وہ وقت آپ نے دیکھ لیا کہ مجسمہ آزادی لبرٹی کا مجسمہ آ گیا، اب جدے میں وہ فکس ہو گیا اور وہاں ایئر نائٹ منائی گئی، اور پہلی نے کہہ دیا، رنڈی نے، اس نے کہا میں نہیں آنے والی، میں نہیں آ گاؤں گی، کیونکہ آپ ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں، تو میں آپ کے پاس ہی میرا عقیدہ ہے کہ ہم جنس پرستی کرنی جائز ہے اور آپ کا ملک خلاف ہے اس کے، میں سعودی عرب وہاں ناچ گانا کرنے کی محفل کروں گی نہیں۔ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا پھاڑ دیا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا آپ ایسے ہیں، آپ تو تنگ نظر لوگ ہیں، تو اس کی بجائے دوسری رنڈی ہائر کر لی کہ نہیں ہم اس کو لائیں گے، اور پھر جو جدہ کے اندر ہوا۔ اب حاجی آپ کو قسمیں کھا کر یہاں بتائیں گے اللہ کی قسم میں نے فقط حج کیا ہے، میں کوئی کنجر خانہ دیکھ کے نہیں آیا، آپ پوچھا کریں کہ پھر اتنے گئے۔ یہ ہے نبی وہ ہے جس کی آنکھ سے سب کچھ، اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ دکھا رہا ہے کہ آسمان سے فتنوں کی بارش ہوئی، بارش یہ بھی ہوئی، بارش ایک فتنہ نہیں دو نہیں، فرمایا بارش ہو گئی فتنوں کی، اور مومن وہاں پریشان کھڑا ہے کہ ان فتنوں کی بارش میں کیا فرمایا بچو اس سے پہلے کہ فتنے ایسے آ جائیں کہ وہ تمہارے دنوں کو اندھیری رات بنا دیں، تمہارے دنوں کو اندھیری رات بنا دیں، جس میں تمہیں یہی نہ سجائی دے کہ ہمارا ایمان کدھر کو چلا گیا۔ وہ فتنے نبی علیہ السلام نے اس کو بتائے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں ایک ایک فتنہ بتایا ہو حضور پاک نے، بارش کی طرح کے فتنے برس رہے ہوں تو نبی کس کس کا بتائے؟ نبی نے صرف فتنے کو ایک لفظ کے اندر کنورٹ۔ لوگوں نے پوچھا پیارے پیغمبر وہ فتنہ کیا ہے؟ ایک لفظ بولتا ہے، نبی روز روز باتیں نہیں بولتا۔ کتنے واقعات ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو خانہ پوری کرنے کے لیے ہمیں حدیث اور دیگر چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ نبیوں کے واقعات اس کے اندر کیا ہیں؟ یہی بات نبی ایک وقت نبی نے کہا حب الدنیا، وہ فتنہ یہ ہوگا ہر وہ شے جس سے دنیا میں انہماک پیدا ہو جائے، اللہ کے دین سے دوری پیدا ہو جائے اور دنیا میں رہنے کو جی چاہنے لگے اور پیار کرنے لگے تم لوگ، اور اپنے دین پر اس شے کو ترجیح دینے لگ جاؤ، وہ حب الدنیا ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ ہر وہ شے فتنہ ہی ہے جو تم اس کو استعمال کرو گے۔ تو آج اگر ہم مجھے بتائیں اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے آپ کو کیا دیا؟ باقی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں، کون کہتا ہے آپ کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ یہ وہم آپ کے دل میں بٹھا دیا ہے، اور اس سے بڑا جاہلانہ وہم آج تک مجھے نہیں ملا، مجھے ملا ہی نہیں۔ اس قدر بڑا یہ جھوٹ ہے کہ ابھی تک پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ ٹیکنالوجی میں کہاں پیچھے رہ گئے؟ مجھے بتائیں، آپ کے پاس دنیا کا ایٹم بم بنانا ضروری بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ غوری آپ کے کتنے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کے پاس کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس سے کام نہیں لے پا رہے اور آپ کی ہمت نہیں ہو پا رہی چلانے کی؟ مجھے اس شے کا بتاؤ جس شے کا رونا ہے وہ تو تم بتاتے نہیں، جو مرض اندر سے نکلتا ہے وہ تم سمجھاتے نہیں، اور الٹا کہتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں۔ جاؤ ترقیاں دیکھنی، وہ جاہل آدمی ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ابھی تک کوئی ترقی نہیں کی۔ جائیں آپ جا کر دیکھیں صدام کا بنایا ہوا عراق، چونکہ آپ نے ابھی دیکھا نہیں، آپ کو کیا پتا وہاں کیسی ترقی ہوئی تھی؟ آپ نے لیبیا دیکھا نہیں، آپ کو پتا کیسی ترقی کیسی؟ آپ نے جا کے سعودی عرب دیکھا نہیں؟ عیاشی کرنے کے لیے آپ کے ملکوں میں انگریز آئے، عرب ہمارا سر آپ کا عیاشیوں سے دبئی بھرا پڑا ہے، اور ان کو وہ گناہ سمجھ نہیں آتے جو گناہ آپ نے ایجاد کر کر کے دیے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے وہ بلڈنگیں بنائی، کچھ یورپ حیران ہے ویسی بلڈنگیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ صحراؤں کے اندر جو گلستان جس کو بنا دیں، مجھے یہ بتائیں وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جہاں جھونپڑیاں تھی اور برج العرب بن جائے اور جمیرہ بن جائے،
جہاں چائے پینے کے لیے آپ کو 36,000 روپے کا ایک کپ ملے گا، آپ وہاں پینے کے لیے جائیں گے، آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی نہیں، کون سی سائنس آپ کے پاس نہیں، کون سا سافٹ ویئر آپ کے پاس نہیں بکتا، کون سا آپ کے پاس جہازی دنیا کے قیمتی جہاز آپ کے پاس ہیں، فائٹر طیارے آپ کے پاس ہیں، لیکن افسوس اس کے بعد آپ کے اندر وہ دل اور جگر نہیں کہ دل اور جگر کے اندر ایمان ہو، اور وہ ایمان اس آپ کے 70 سال کے مسئلے کو کشمیریوں کو بچا لے اور وہ آپ چلا سکے۔ آپ بزدل ہیں، آپ کے اندر حب دنیا آ گئی، آپ نہیں چلا سکے ہیں۔ دنیا کے 70% اس وقت جتنے بھی دنیا کے اندر وسائل ہیں وہ سارے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ افسوس کہ آپ اس کو بروئے کار نہیں لے کر آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کس کے لیے؟ دنیا کی عیاشی کرنے کے لیے آپ لے کر آتے ہیں، آپ اپنی عیاشیوں کا سامان کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، آپ کے پاس کون سا ڈاکٹر نہیں؟ جاہل آدمی جو مجھے یہ سوال کرتا ہے، برین ڈرین ہو رہی ہے، برین ڈرین، میں پہلے بھی اس اصطلاح کو استعمال کر چکا ہوں ٹرمینالوجی کو، کہ آپ کے ملک کے اندر سے ذہانتوں کو کشید کر کے ایک خاص پائپ لائن کے ذریعے سے امریکہ منتقل کیا جاتا ہے۔ جا کے آپ کو ویزا کس چیز کی بنا پر ملتا ہے؟ آپ دیکھیں کینیڈا کا ویزا ملتا ہے یا انگلینڈ کا ویزا ملتا ہے یا امریکہ کا، بیس آن سکلز، وہ آپ کے ملک کی مہارتوں کو اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ ابھی کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کا مطلب اللہ نے اس قوم کو جینیس پیدا کر دیا اور آپ کو گوف مائنڈڈ پیدا کیا، لیکن آپ کے پاس آج جس شے کی کمی وہ صرف ایمان کی کمی ہے۔ آپ کو اپنے نبی سے پیار ہی نہیں رہ گیا، سب جھوٹ ہے، یہ زبانی کلامی کے پیار ہیں۔ میں ان پیاروں کو نہ مانتا ہوں، نہ اپنے آپ کو ایمان پر جانچتا ہوں کہ ہم وہ ابھی پیار کر ہی نہیں سکے جو پیار کرنا چاہیے۔ کیا آپ اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں، جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ اتنا نبی پاک سے پیار کرتے ہیں، یا جتنے اپنے والدین سے آپ پیار کرتے ہیں؟ ذرا گھر جائیں، گھر جا کے لٹمس پیپر ہمارے زمانے میں ہوا کرتا، اس سے تیزابیت چیک کی جاتی تھی، اپنے دل کے لٹمس کو جا کے چیک کریں۔ آپ اپنی اولاد، اپنے نفس، اپنی جان، اپنی مال، اپنے والدین سے زیادہ آج تک اپنے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ صرف نعتیں سن سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، حضور کے عشق میں سر دھن سکتے ہیں، خالد روشری پڑھ سکتے ہیں، یہی آپ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ بریلویوں کو کہتے ہیں نا عید میلاد، پوری قوم عید میلاد النبی والے جذبے میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف آپ شب شبہ چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ جائیں، اور پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کہتا ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی مال، جان، اولاد والناس اجمعین، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کر لے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کی حکومتیں ہوں، آپ کی عدلیہ ہو، آپ کے ملک کی بیوروکریسی ہو، آپ کے ملک کی پارلیمنٹ ہو، آپ کے ملک کا سینٹ ہو، اور آپ ہی پر کیا منحصر ہے؟ آپ ہی پر کیا منحصر ہے؟ دنیا کے 60 ممالکوں کی بیوروکریسیوں کو جا کر دیکھ لو، وہاں تک تم میں کہیں بھی ایمان کی رمق ہے؟ تم ایمان والوں کو پھانسیوں پر چڑھا دیتے ہو اور جیلوں میں بند کر دیتے ہو، تم کس طریقے سے ایمان والوں کی حمایت کر سکتے ہو؟ اس لیے کہاں کی باتیں اور کس طرف کی باتیں تم کر سکتے ہو؟ ٹیکنالوجی نے تمہیں نہیں تباہ کیا، ٹیکنالوجی بھی آ گئی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکنالوجی نہیں، کس گھر کے اندر کمپیوٹر نہیں، کس بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں، تو کیا استعمال ہوا؟ مجھے سمجھائیں تو صحیح۔ حضرت ناسے آئیں دیدہ دل فرشیرا، بکواس تو کرو، مجھے سمجھا تو صحیح کہ تم بکواس کرو گے کیا اور بھونکو گے کیا؟ یعنی نہ مسلمانوں کے پاس کوئی چیز باقی ہے، نہ مسلمانوں کے پاس ایمان باقی ہے، اس کی فکر کوئی نہیں۔ اولادیں آپ تعلیم دلاتے ہو اپنی اولاد کو وہ جس سے آپ کی دنیا بن جائے۔ کون ہے جو اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہے؟ آپ دل کو چیر کر دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے، اور وہ مستقبل اس کا کیا سمجھتا ہے کہ میرا بچہ خوب عیاشی کرنے والا ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، اس کے بعد درہم ہو، دینار ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، یہ ہے آپ کے بچوں کا مستقبل۔ کھول لیں اپنے بندر کی چیزوں کو، کھول لیں، لالچیوں کھولو، حریصوں اپنے دلوں کو کھولو۔ میں تمہارے دلوں کے اندر تک کے بھید سمجھتا ہوں، اور یہ اندر کی بربادیاں تم کو آ کر سناتا ہوں۔ کس وجہ سے سناتا ہوں؟ صرف اس وجہ سے میرے دل کا مجھے پتا ہے، میں جو اس قوم کو دیتا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا دے رہا ہوں۔ یہ تو 100 سال بعد بھی تم کو سمجھنا ہے خطبے جو میں دے رہا ہوں۔ میں تو وہ کتابیں لا رہا ہوں مغرب سے جو آج کے دن بیٹھ کر صبح کے وقت انہوں نے پلاننگ کی کہ شام کو تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تم لوگ صدیوں پہلے کا رو رہے ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، میں آج رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ۔ میرے لفظ نہیں ہے، یہ ایک ٹیلی ویژن ہے، اس کے اندر آنے والا مستقبل دکھایا ہے۔ ٹیلی ویژن یا تم کو حال دکھاتا ہے یا تمہارا ماضی، میں وہ وقت کی تصویر ہوں کہ جس کے اندر تمہیں مستقبل دکھا رہا ہوں۔ یہ اس زبان پر اعتماد کر کے جس سے سچی زبان آج تک دنیا میں نہیں دیکھی گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کی بربادی کا انحصار ٹیکنالوجی کے نہ ہونے پر ہے؟ آپ کی بربادی کی ہی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ تو سب سے پہلے پوچھنا ان سے چاہیے، ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ جس کی ماں کا نام سائنس اور باپ کا نام فلسفہ ہو، وہ جو جنے گا وہ حرام کا پلہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ مجھے یہ سمجھا دیں۔ یہ سادہ مثالیں اس لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی تو پیدا ہوتی سائنس اینڈ فلسفی سے ہے۔ سائنس اینڈ فلسفی کے بارے میں تمہیں پتا کوئی نہیں، نہ تمہیں فلسفہ پڑھے، اور فلسفے کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جو لوگ مجھ پہ نقد کرتے ہیں نا، یہ بالکل جاہل ہیں، ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے، سامنے آ کے اس لفظ کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دو مولویوں کا مناظرہ مجھے آصف صاحب نے سنایا، اور دونوں بریلوی تھے۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے اس کے اوپر چند سوال کیے۔ میں نے کہا دونوں کو کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ دونوں کیا کر رہے، اور وہ دونوں بندے کے ان کو پتہ ہی نہیں ہم کس موضوع، دنیا کس مسئلے میں الجھ گئی۔ آپ ملک میں غلام بنا دیے گئے، پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی ٹرانسجینڈر تھے خسرے، ان کا قانون پاس ہو گیا، اس کے ذریعے سے گے ازم کو یہاں پر وان چڑھایا جائے گا، لڑکے لڑکیوں سے شادی، سارا قانون پاس کر لیا۔ ختم نبوت کا صرف مفتی منیب پیٹا اپنے کالم کے اندر بھی یار ختم نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں جماعت اسلامی تو پاگل ہے، کھوتوں کی جماعت ہے؟ آپ ان کی جماعت کہتے ہیں؟ ان کو انہوں نے لگایا ہوا احتجاجوں پر۔ پارلیمنٹ میں ان کا پڑھا لکھا بندہ کون ہے؟ خورشید تو اس وقت بڑھاپے کے وقت میں پاگل ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں وہاں کوئی تحفظ کرنے والا ختم نبوت کا نہ رہ گیا، قانون وہاں صرف ایک دو لفظ رہ گئے، جس دن وہ ہوا اندر ہی اندر امینڈمنٹ کر کے وہ ختم کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ملک کے اندر ختم نبوت کب کی ختم کر دی، آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کے اس ملک میں کون سے قوانین پاس ہو رہے ہیں، آپ ان قوانین کو جانتے ہی نہیں کہ کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور نظریاتی کونسل بیٹھی رہ گئی، منہ تکتی رہ گئی۔ کیوں؟ نظریاتی کونسل میں انہوں نے ہر وہ عالم ڈالا جو عالم ماڈریٹ تھا، جس کو انہوں نے احساس کمتری کا کیا تھا نا کہ ہمیں جدید علوم پڑھنے چاہیے، وہ آ گئے عالم، پیسے دیتے، تنخواہیں دیتے، محل ان کے بنے ہوئے، خوب وہ مزے کرتے۔ وہ مولوی بھی ویسے ہیں جیسے پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، تنخواہوں کے والے چکر والا ملازم آدمی بھی کبھی افادیت کے اوپر سے سوچ سکتا ہے۔ اور آج کا نوجوان جس کے بارے میں یہ سو مصیبت پڑ گئی، اور آج کا نوجوان یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، ہمارے ذاکر نائک ہو گیا، گاندھی ہو گیا، یا اور لوگ بھی، سائنس جو ہے نا وہ مسلمانوں نے اس کے اوپر ترقیاں کی، اور سائنس بڑی چیز ہے، ان کا دماغ خراب۔ کہتے ہیں جی اگر ہم طالب علم کو یہ نہ سمجھائیں گے کہ یہ چیز سائنسی لحاظ سے پروون ہے تو اتنی دیر تک وہ ایمان نہیں لے کر آ سکے۔ تو تمہیں نوجوانوں کے ایسے ایمان، جھوٹے ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ جن نوجوانوں کا تم نے ایمان جھوٹ کی بنیاد پر بنانا ہے، جن نوجوانوں کا ایمان تم نے سائنس کی بنیاد پر بنانا ہے اور فلسفے کی بنیاد پر بنانا ہے، وہ نوجوان تو ایمان کی اس کو کیا قدر، کل کو ایک اور فلسفہ اور سائنس آ جائے گی، وہ اس کو ماننا لگ جائے گا، اور وہ فلسفہ آپ اس کا ایمان، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ نیچے جتنی بھی بنیادیں ہوں وہ فلسفہ اور سائنس کی ہوں اور اس کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ ناممکن۔ اللہ نبیوں کو کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے کس لیے بت تباہ کرائے؟ حضور پاک کیا کہتے؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک اس کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ کعبہ سے ایک ایک بت اٹھوا کر باہر نہ پھینک دیا جائے، میں کعبہ کو پاک نہ کر لیا جائے۔ میں پاک نبی ہوں، میں اس کعبے کے اندر اب جب میں نے غلبہ پا لیا تو میں اس طرح قدم رکھوں۔ اور فرمایا اندر تصویریں بنی ہیں اسماعیل کی اور ابراہیم علیہ السلام کی، غامدی سے پوچھو، جا کر اسے پوچھو۔ نبی برقرار رکھتے صحابہ کو، اگر مجسمے بنانے تھے کہتا مجسمے بنانے جائز ہیں، تصویریں بنانی جائز ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسموں کو کیوں تباہ کرایا؟ حضور کہتے کوئی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، چلو یہ بت پوجنے کے لیے تھوڑی، اب میرے صحابہ ویسے تھوڑی رہ گئے۔ اور نبی تو کہتا ہے قبر کی زیارت نہیں کرنی، قبر کی، اگر آدمی نیا بھی ہوا ہے نا عقائد قبر پرستی کے چھوڑ کر وہ قبر کی زیارت کو نہ جائے، اس کے اندر سے قبر اکھاڑ دی نبی نے۔ کیا قبر کی زیارت کے اندر مشکل بات تھی؟ بعد میں حضور پاک نے کیوں اجازت دے دی کہ جاؤ قبرستان میں ہو آیا کرو؟ پہلے کیوں نبی نے روکا؟ پہلے جس وجہ سے روکا اسی وجہ سے آج روکنا پڑ جائے گا کہ مسلمان قبر پرستی، ورنہ آپ سوچیں نا، یہ سوال ہے، نبی کسی کام سے پہلے روکتا ہے پھر اس کی اجازت دیتا ہے، روکتا کیوں اور اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ خود فلسفہ ہے بہت بڑا، اس کے پیچھے اسرار اور حکمت، یعلم الکتاب والحکمہ۔ نبی دین ایسے پہنچانے کے لیے آتا کہ جو آیا سامنے اس کو دین سنا دیا؟ نہیں، نبی سلیکٹ کرتا ہے آیات کے کس کے اوپر کون سی آیات کس کو سنانی۔ ہر آنے والے کو ایک ہی دعائی دینی ہے، کوئی کسی طرح کے مرض کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی طرح کے مرض کے اندر مبتلا ہے۔ نبی نے آ کر کے اس دنیا کے اندر لوگوں کو وہ چیز دی کہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ۔ اور آج تم اگر کفار پر نہیں نا کسی وجہ سے کامیابی حاصل کر سکتے تو وہ تمہارا ایمان ہے، ایمان کی عدم موجودگی کی بنا پر تمہارے پاس یہ سارے مسائل ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کا انہماک ہو جائے گا لذتوں کے اندر۔ آج کا نوجوان کس چیز پر آ گیا؟ وہ اسلام کو کیوں رد کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس عہد کا نوجوان
کن چیزوں کے اوپر سنتا ہے؟ یہ سمجھ لیں مجھ سے، ایک ہے حس، آپ کے نوجوان آج کا کہتا ہے مجھے محسوس ہو وہ چیز، مجھے ٹچیبل ہونی چاہیے، وہ اس کو مانتا ہے۔ ایمان ٹچیبل ہے؟ کہاں اس کو انگلی رکھا ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا۔ آج کا نوجوان، تم نے اس سائنس نے بتا دیا کہ جس چیز کو چھوا جائے وہی چیز ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں۔ وہ کہتا ہے لیکن وہ فلسفوں کے اندر ہے، وہ بھی اس کا ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے ہوگی اور نہیں بھی ہوگی۔ پھر یہ فلسفہ سامنے ہے ایگنوسٹکزم کا کہ ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی، یعنی لا ادریت، مجھے کیا پتا ہے بھی یا نہیں ہے، میں اس کے یہاں آ گیا۔ وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، جو ہے میں جو مانتے ہیں میں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا، جو نہیں مانتے نہیں ہے میں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ یہ ہے وہ طریقہ کار واردات کہ اگر ادھر کے نہیں رہے تو ادھر کے نہیں رہے۔ یہ کہتے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم، دونوں طرح کی بربادی ہو گئی۔ یہ تو بالکل الٹا آدمی جس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے نوجوان کا ذہن دوسرا کہ افادی بنا دیا، افادی کہ مفاد کیا ہوگا، مجھے یہ بات مان لینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ چودھری جو ڈیل تو کرا رہا ہے، سادہ باتوں کے اندر سمجھانے لگا ہوں، باتیں فلسفے سائنس کی اتنی ٹف ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر سن کے نا وہ لوگ اپنے لڑکوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دیتے ہیں، میں یہاں سنا رہا ہوں اللہ 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 کب ماشاء اللہ۔ میں آپ کو برا نہیں کہتا پر ان کو کہتا ہوں نا کہ وہ اندھے ہیں جن کے شہر میں آئینہ بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہا ہوں، اندھوں نے دیکھنی اپنی شکلیں، ان کو کیا پتا ان کی شکلیں کس قدر مکروہ اور کریہ ہو گئی اور کیا ان کی شکلوں کے اوپر بیت رہی ہے۔ یہ اسلام بتاتا ہے اس کے اندر کہ آج کے نوجوان افادیت یوٹیلائز، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ اس شے کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، آپ مجھے جو پروڈکٹ دے رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ پھر آپ اس کے جس بھی کمپنی نے کوئی چیز بیچی ہے وہ سب سے پہلے اپنے اس بہترین زبان آور تیز ترار اس کو کلائنٹ کو لیتی ہے جو ان کا ہوتا ہے نمائندہ، جس نمائندے نے زبان چلا کر کے دوسرے کو قائل کرنا ہو بھی یہ شے بڑی اچھی ہے آپ لے لے، اس کا ذہن بنا دے، مائنڈ میکنگ کر دے، اس کو کہتے ہیں، اس زبان دراز اور چرب لسان کو کہتے ہیں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بتاؤ ایمان کی کیا مجھے فائدہ ہوگا، اس دنیا کے اندر کون سا فائدہ۔ ایک نوجوان یہ کسی غریب فیملی سے تھا، یہ غریبوں کے تو مسئلے ہیں، غریب تو جہنم میں زیادہ جائیں گے نا، یہ ان کا تو تھا کہ یہ دین کو قبول کر لیں گے لیکن یہ احساس کمپنی میں آ کے دین کو قبول نہیں کرتے۔ وہ ایک نوجوان کو میں نے کہا دین پڑھا کرو، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جو بینک کے اندر جاب مل گئی میں کس طرح سے، اب بینک سے نکال دیا گیا، میرے پاس آیا وظیفہ لینے، میں نے کہا میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت 5 سال پہلے میں نے تجھے کہا تھا اللہ کا دین تو مان لے، رزق کو اس رب پر توکل رکھ، کریم پر، اللہ 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 ہے۔ اوہو آپ کا مسئلہ اس رزق کا ہے، آپ اس رزق کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کر وظیفے پوچھتے مجھ سے رزق بڑھانے کے، خدا را تمہارے پہ قحط نازل ہو جائے جو اتنا کھا کے بھی اپنے نبی کے دین کو نہیں سمجھے۔ اللہ اللہ رزق کیسا ہے کہ جس کو کھا کر کے تم رات کی مدہوشیوں کے اندر، رات کو ہوٹلوں کے اندر کھانے کھا کر مدہوش ہوتے، صبح تہجد پڑھنی نہیں، وہ رزق حرام نہیں تو وہ کیا ہے؟ جس کو کھا کر صبح فجر نہ پڑی جائے، وہ ولیمہ نہیں، وہ جہنمیوں کا اکٹھا کٹ ہے دعوت کا، جس ولیمے کو کھا کر آ کے آپ کو اس طرح خراٹے لیتے کہ آپ کی فجر کی نمازیں قضا ہو جاتی، آپ کی بیویاں بچیاں بیٹیاں میری مائیں بہنیں سب رنڈیاں بن کے وہاں جاتی ہیں، وہی طوائفوں والے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، وہاں رقص و سرور کی محفل ہوتی، وہ ولیمے۔ مجھے بتائیں یہ رزق کس قسم کے ہیں کہ جن کو کھا کر خدا کی اطاعتوں کو آدمی بھول جائے، خدا کی عبادتوں کو بھول جائے، خدا کی سامنے جھکنے کو بھول جائے۔ وہ ایک فرض نماز جس کا کوئی مول نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر تباہ ہو گئی، فرمایا لٹ گیا اس کا گھر بار مال جان، تباہ کر گیا وہ اپنا آپ، اب اللہ کے ہاں اس کو کوئی اس کی بچت نہیں ہوگی، جو اپنی اثر ہی کھو بیٹھا۔ تو جو صبح کی کھو بیٹھا، پہلے وقت میں اپنے رب کو کھو بیٹھا، وہ کہاں سے برکتوں کے ساتھ آئے گا؟ یعنی آپ سوچے تو صحیح، یہ ٹیکنالوجی، یہ لذات دنیا کے پیچھے میں ہے کیا؟ آج کے نوجوان کو آپ افادیت پسند بنا دیا ہے کہ مجھے اس پروڈکٹ سے کیا ملے گا، آپ کو ایمان سے کیا ملے گا؟ مجھے بتائیں ایمان سے کیا ملے گا آپ کو؟ وہ ایک دنیا ہے نا، 9 نقد نہ 13 ادار، آپ کا اے جہان مٹھا اور اگلا کہنے مٹھا، آپ کو ملے گا کیا؟ آج میں آپ کو کہتا ہوں نیک بن جاؤ، تو آپ کو ایک خواب ہی دکھا رہا ہوں نا میں کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دنیا میں بھی نیک یقین جانے، اس لیے مجھ سے پوچھے، میں اس نفس کے فریب کو کھول کر بیان کرتا ہوں، خدا نے مجھے اس نفس کے فریب کو، اپنا بھی نفس میرا ایسا ہی ہے، آپ کا بھی ایسا ہی ہے، میں دن رات اسی نفس کے فریبوں کے اوپر غور کرتا ہوں، یہ کیا فریب کرتا ہے، یہ وہ دھوکے دیتا ہے آپ کو، کوئی نہیں۔ آپ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں، وظیفے بھی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پر دنیا کی کوئی آفت نہ آ جائے،
اور اگر وہ آ گئی تو آپ کی لذتیں چھن جائیں گی، آپ کا بچہ مر جائے گا، نوکری جاتی رہے گی، رزق میں اضافہ کم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کی عبادت بھی صرف اسی بنا پر کرتے ہیں۔ آپ ابھی اس مقام پر ہی نہیں آ سکے جس مقام پر خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو کہا آپ خدا کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آپ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ آپ کو بچاتا رہے، آپ کے الٹے کاموں پر رحمت کی نظر ڈالتا رہے، آپ دعا میں آمین آمین کر کے اپنے غضب والے اندرونی گناہوں کو بخشواتے رہے۔ یہ ہے آپ کے اندر اللہ کو ماننا، جس میں پوری امت اس کے اندر ملوث ہے، جس کے نتیجے میں پوری امت تباہ ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر اتنے سارے جو مانتے ہیں اللہ ان پہ کیوں ناراض ہے؟ تو وہ اس طرح کا مانتے ہیں اس لیے اللہ ان کے اوپر ناراض ہے۔ یہ ہے وہ آپ کے ایمان کی خیر۔ تو آج آپ اپنے نوجوان کو کیا سکھاتے ہیں کہ اس میں اس پروڈکٹ کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ افادی۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے مجھے اس شے کا تجربہ کر کے دکھاؤ کہ یہ اس تجربے کے اندر یہ ثابت ہوتی ہے شاید ایمان تجربے کے اندر ثابت کر لیں گے آپ؟ مجھے بتائیں تجربے ایکسپیریمنٹل، میرے لفظ جا کے انگریزی سمجھائیں ان کو، یہاں تو اردو کی مصیبت کی مجھے کرنی پڑی تشریح۔ ایکسپیریمنٹل وہ کہتا ہے کر کے دکھا تجربہ کہ ایمان بچا لیتا ہے آدمی کو، تجربہ کر کے دکھا۔ ابھی وہ زنا کرنے والی لڑکی وہ تو اس سے تو مجھے بچا نہیں سکا ایمان اس طرح کا، تو ایمان تھا ہی نہیں تو بچاتا کس طرح سے اس کو؟ مجھے یہ بتاؤ نا کس طرح سے اس کو بچاتا؟ یہ ہے اس کا تجربی کہ وہ تجربہ کر کے کہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے منطق کے ذریعے سمجھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو گئی منطق شروع، بندے نے کہنا شروع کر دیا مجھے اس نے بنایا اس نے بنایا، آخر خدا نے، میں خدا کو کس نے بنایا؟ نبی پاک نے کہا بند کر دے یہیں پر چیپٹر، کس نے بنایا کس نے بنایا کس نے بنایا، بس تجھے اللہ نے بنایا اور اس کے بعد تجھے کسی قسم کا جواب نہیں۔ تو آج جو علم تم کو پڑھایا جا رہا ہے یورپ کے اندر، جس کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جس ٹیکنالوجی کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جس سائنس کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جو فلسفے تم دنیا کو پڑھا رہے ہو، یا تو وہ افادی ہے یا وہ حسی ہے یا وہ تجرباتی ہے یا پھر وہ منطقی ہے یا پھر وہ ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو کسی قسم کی پروڈکٹ نظر نہیں آتی۔ ایمان کی دولت کو کہاں بیچنے جاؤ گے؟ کوئی خریدنے والا ہی نہیں۔ دین نبیدہ وانگ یتیمات در در تکے کھاوے۔ نبی کا دین تو یتیم کا بچہ ہے جس کا باپ کوئی نہیں رہ گیا، جس کا والی وارث کوئی نہیں رہ گیا اس دنیا کے اندر ہے، اس کا وارث اوپر بیٹھا ہے، وہ ایک دن قیامت کی اللہ ہو وارثن۔ اللہ کہتا ہے میں ایک دن حساب لوں گا پر ابھی نہیں، ابھی تو میں نے چیک کرنا ہے کہ میرے جو نیچے میں نے جن کو وارث بنایا تھا وہ وارث بنے۔ دین نبیدہ وانگ یتیمات در در تکے کھاوے۔ اور کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا باؤں پھڑ بٹھاوے۔ حضرت عمر کی طرح کا کہ وہ حکمران کہاں سے آئے گا؟ وہ کہاں سے آئے گا جو مرتے وقت بھی؟ حضرت عمر کا ایمان کی حالت دیکھو، جا رہے دنیا سے، نوجوان حضرت کی عیادت کو کے لیے آ گیا۔ آپ نے جس وقت جا رہا ہے نوجوان واپس، آپ نے میں لڑکے نے اس کو دبنگ آواز حضرت عمر کی سنی، رک گیا۔ فرمایا یا عمر امیر المومنین جی، فرمایا اپنا تہمد ٹخنوں سے اوپر کر، اپنا تہمد ٹخنوں سے اوپر کر، نچلا سارا کا سارا جہنم میں چلا جائے گا اور کپڑا بھی تیرا صاف رہے گا، اوپر کر۔ نبی تیرے نے یہی فرمایا، یعنی مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اس کو نوجوان فرد کے اوپر اس کی آنکھ ہے کہ میں اس کو دین کو بچانا مقصود ہے۔ ایسے وقت میں ٹخنوں سے اوپر شلوار، اور آج سوال ہوتا جی ٹخنوں سے جو اوپر شلوار اگر نہ کریں تو اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا اگر آپ کر لیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے جو پوچھتے ہیں بھی اگر یہ نیت آپ چھوڑے، نیتوں کو ماریں، آپ کہیں بس میرے نبی نے حکم دیا میں نے کر لی، تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ کیا آپ کو محفل سے نکال دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے، لوگ اس کو اجڈ سمجھتے ہیں، لوگ اس کو زیادہ مذہبی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہے کہ لوگ کہیں آپ کو مذہبی نہ سمجھ لیں، آپ کو زیادہ دینی نہ سمجھ لیں، پھر وہ آپ کے اندر کیا ٹیررزم تلاش کرنا شروع کر دیں گے، آپ فنڈامنٹلسٹ بن جائیں گے۔ آپ کو ڈر ہے فنڈامنٹلسٹ نہ کہلوانے پر، تو میں کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، میں ہوں بنیاد پرست۔ میری اگر بنیادیں ہی نہیں ہیں تو میں کس طرح اپنے نبی کے دین کو مان سکتا؟ میری بنیادیں ہیں، مجھے فنڈامنٹلسٹ کہلوانے میں فخر حاصل ہے، لیکن تم کس قسم کے فنڈامنٹلسٹ ہو جو ڈرتے ہو اپنے نبی کا دین ہے؟ تو آج کے نوجوان کے ذہن میں، اور ہمارا یہ عہد، یہ جس کو یہ ہمارے یہ دوست چاہتے کہ اس عہد حاضر سے واقف ہی نہیں ہے، کہتے جی نوجوان مانے گا نہیں وہ رد کر دے گا، اور رد کر دے جس کے لیے اسلام کے قدیمی معیارات کہتے کافی نہیں ہیں، اسلام کے پرانے معیار کافی نہیں، کوئی نئے سٹینڈرز بناؤ، نیو سٹینڈرز جاؤ تقریریں کرتا ہے گدھا، جا کے امریکہ میں سب کچھ بول کے آیا۔ انہوں نے کہا آپ سمجھ آ گئی میری کون سی بات ہے؟ میں عالم ہوں اور بحمدللہ میں جو میں دیکھتا ہوں تمہارے بڑے بڑی جماعتوں کے دینی سربراہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو نشوں کے اندر ہیں، اپنے عہدوں کے اندر تقریریں کی اور چلے گئے اور بلے بلے کرائی۔ اس نے کہا ہم نے وہ حکومت ہٹوائی اس لیے تھی
کیونکہ وہ ہماری بات نہیں مان رہی تھی، تم نے مان لی، اس لیے تو یو آر آور بیسٹ فرینڈ. ختم ہو گئی کہانی. جس کی کفر تعریفیں کرنے لگ جائے وہ بندہ کو معمولی ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہی کام کا ہے. جس کی میں تعریفیں کرنے لگ جاؤں میرے کام کا ہی ہے، اور جس کو میں برا بھلا کہنے وہ میرے کام کا نہیں ہے، تو لگ گیا پتہ. اب وہی کچھ ہے، وہی بندے ہیں، سب کچھ وہی تحریکیں جو اٹھی تھی، جو بندے اٹھے تھے سب بعد میں اندر کر دیے، ختم ہوگی کہانی. اب تم بول بھی نہیں سکتے. اور یہ جو سسٹم لے کر آ رہے ہیں یہی تمہارا، تمہیں چاہیے سہولتیں، یہ سہولت افادی تجرباتی. ہمیں کیا فائدہ ہوگا ٹیکس دینے سے؟ آپ کو فائدہ ہوگا، تعلیم فری ہو جائے گی. آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ تعلیم کون سی ہے جو فری کی جا رہی، جو الہاد اور کفر یہ تم کو فری کر دیا جائے گا. یہ آپ کو یہاں پر میڈیکل فری ہو جائے گا، یعنی آپ مرنا بند ہو جائیں گے. اللہ 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 سبحان اللہ. آپ کس چیزوں کے بھی ٹیکس پے کریں گے؟ آپ کو کیا پتہ ان ٹیکسوں کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ آپ غلام بنیں گے جیسے امریکہ کے اندر غلام بنے ہوئے ہیں. آپ غلام بنیں گے جیسا کہ یو کے اندر غلام بنے ہوئے ہیں. آپ اپنی زندگی کا 65% حصہ ان کو دیں گے، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم، سارا دن کام کر کے آپ اتنے ٹیکس دے کے پاگل ہو جائیں گے کہ اخیر ایک وقت آئے گا آپ کے پاس وقت نہیں رہ جائے گا. جب وقت نہیں رہ جائے گا آپ کے پاس، تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. جب وقت نہیں رہ جائے گا دین کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ جب دین نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو دوسری ذمہ داریاں بوجھ لگنے لگ جائیں گی. جب بوجھ لگنے لگ جائیں گی تو آپ سیپریشن کریں گے. جب آپ سیپریشن کریں گے آپ پرائیویٹ ہو جائیں گے. جب پرائیویٹ کریں گے تو پھر آپ بیوی نہیں کریں گے. بیوی نہیں کریں گے تو پھر بچے پیدا ہوں گے، مصیبت بن جائے گی. تو اس سے نجات کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ گیزم کو بڑھائیں گے. لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا، عورت سے شادی کرے گی. اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر حرام کے بچے پیدا ہوں گے. والدین کی ذمہ داریاں نبھانی نہیں پڑیں گی، مشکل بن جائے گی. کیسے ان کی ذمہ داریاں پوری کرے؟ کیونکہ آپ دن رات کام پر رہتے ہیں. اولڈ ہوم بن جائیں گے، دن کو ماں پال نہیں سکے گی، ڈے کیئر سینٹر بن جائیں گے، نرسریاں آ جائیں گی، اور سٹریس میں انسان آ جائے گا. اور انسان اس سٹریس کو دور کرنے کے لیے یاشیاں کرے گا، شراب پیے گا، پب بنائے گا، ہیروئن لے گا، نشے لے گا، ایفیڈرین لے گا، اور غرق ہو جائے. جیسے وہ معاشرے تباہ ہو گئے ایسے آپ تباہ ہو جائیں گے. یہ ہے ایک ٹیکس کی داستان جس کے پیچھے تم کہتے دو تو سارا ملک خوشحال ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں؟ جا کر اس کو دیکھیں. یہ ہے آج کے نوجوان کا وہ ذہن جو افادیت پسندی کا ذہن بتا دیا گیا. یہ ٹیکنالوجی تمہیں کہتی ہے فائدے فائدے فائدے، لذتیں. کتنے کے فائدے تم نے اس کے پازیٹیو آج حاصل کر لیے؟ یہ ہے سوال جو میں پوری امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سوالوں کا کیا جواب دیں گے. اقبال نے کہا دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو. اقبال نے کہا کچھ سیکھ، فقیر بن جا وہ فقیری سیکھ لے، فلسفی بن جا، دینی جماعت کا عالم بن جا، کچھ بن جا. ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر. جو کچھ بھی تعمیر ہوتا ہے اس کے نیچے پختہ عقائد ہوتے ہیں. دنیا میں کچھ بھی بننا ہو، آپ کو ڈاکٹر ہی بنانا ہو، انجینئر ہی بنانا ہو، کچھ عقائد ہوں گے نا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن کے، چلو جھوٹ کی بات ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے گا، انسانیت کو تباہ کرے گا. ورنہ یہ اتنی بڑی بڑی فیسیں کیوں لیتے ہیں؟ کہتے ہیں دارا نہیں دان کرنا. تم کو کسے کہا دارا بنانے کے لیے؟ بیٹھ جاؤ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھنے. لوگ آئیں گے نہیں تو نہ آئے، لوگوں نے اپنا آپ کھونا ہے. بہانے، صرف بہانے ہیں. اور انجینئر بنے گا کیا کرے گا؟ دنیا کو اچھے گھر بنا کے دے گا 50 لاکھ کر، باقی چھین لو وہ بنا کر دے گا تم کو سارے. یہ ہے اس دنیا کا عقائد ہو. حرف اس قوم کا بے سوز عمل زار و زبوں. اقبال نے کہا ان کی باتیں نہ سن، ان کے اندر بے سوز، یہ ان کے اندر درد نہیں ہے، یہ درد نہیں ہے. اور عمل زار و زبوں، ان کے کالے کرتوت دیکھ، میں بدل دوں گا، میں کر دوں گا. بعد میں پھر عمل نے کیا کہا؟ لمبی چوڑی تو جگہیں کرنے کا نہیں جی، اس کا یہ ذہن ہے. اس کو بلا کے بتایا تھا نا، اس کا ذہن ہے. کالے کرتوت بتا رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہے ہیں، آپ ابھی تک اس کے اندر. یہ ہے وہ چیزیں سب. تو فرمایا حرف اس قوم کا بے سوز اور عمل زار و زبوں، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر. کیوں اس کا ضمیر جو ہے پختہ عقائد سے خالی ہو گیا ہے؟ وہاں ہے ہی کچھ نہیں، نہ ایمان، نہ قرآن، نہ نبی محمد، کوئی بھی نہیں وہاں پر رہ گیا. اب اس قوم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں بتاؤ. تو آج کا جو نوجوان ہے وہ اس لیے نہیں سوچ سکتا ٹیکنالوجی اور سائنس کے بغیر. جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سائنس میں یہ ہو رہا ہے کیوں؟ وہ اس کا جسم اور اس کی روح اس دنیا کی لذتوں میں جکڑی جا چکی ہے. وہ 200-300 سال لگا کر کفر نے جو جال بنایا نا، جال بنایا، آپ اس کے اندر لذتوں کے شکار ہو چکے ہیں. اب آپ لذتوں، آپ پنکھے کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ میں رہ سکتا ہوں. اس گیس کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں؟ آپ کی عورتیں گالیاں دیں گی، گیس کٹوا دیا تم نے، اب تم کہتے ہو ہم لکڑیوں کے اوپر سارا گھر بنائیں. آپ رہ سکتے ہیں. لذتیں، ٹیکنالوجی لذت ہے. جائیں جا کے اس وقت امریکہ بھی اور دنیا کے سارے ملکوں میں جہاں 5G ٹیکنالوجی آ گئی ہے،
سب سے زیادہ نفسیات کے مریض ریشو بڑھ چکی ہے، اور کمر درد اور مورے اور یہ پچھلا سارے حصے بیک پینز بڑھ گئی ہیں. دن رات اس کے اوپر یوگا سکھائے جاتے ہیں. بیک پینز کو چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ جوانی میں بیک پینز کہاں سے ہونی شروع ہو گئیں ہیں؟ اور نہ چوکتے نہ درداں نہ رہ گئی ہے. وہ کہتا ہے میاں محمد بخش کہتا ہے پہلے زمانے میں یہ جو جتنی دردیں تھیں نا اور چک تھیں، کہتا ہے نہیں یہ اس لیے دردیں نہیں، عمر کا تقاضا نہیں، نہ رہ گئی درداں تے نہ ہے گی چک. گل ہے میاں محمد بخشا اندروں گئی یا مک. جب بندے کے اندر سے مک جاتی تھی نا، بندہ بڈھا ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ آ جاتے تھے، تو اس وقت دردیں شروع ہوتی تھی. تمہاری نوجوان نسلوں پہ ابھی ذمہ داریاں کوئی نہیں، لذتیں کرتے، پیزے کھاتے، میں کہتا ہوں بریلر کھاتے، میں سارا کیس ہی لوٹ کے کھا جائیں. دن رات نشوں کے اندر ہیں، چل ماحول کر رہے ہیں، اوپر سے پیپسیاں ان کو دکھائی جاتی ہیں. لڑکے لڑکیوں کا ٹور گیا، آپ کی تو کمرشل اس بیس پر بنتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا ٹور بن ماں باپ کے وہاں جا رہا ہے. اور وہاں پر ابھی سوال آیا مجھے، کیا ایک نوجوان مسلم لڑکی اپنے کالج کے فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پہ جا سکتی ہے؟ آپ ذرا سوال کریں، جاتی نہیں؟ سچ بتائیں، میری آپ کے سب گھر والوں کی لڑکیاں جاتی نہیں؟ تو آپ جس عورت کو محرم کے بغیر حج پر جانا منع کر دیا گیا ہو وہ ٹرپوں پہ جا رہی ہے. کیسے ہو گیا؟ جہاں عبادتوں کے لیے اللہ نے روک دیا کہ عورت نہ نکلے، وہاں ٹرپوں پہ جا رہے ہیں. بتائیں کس طریقے سے آپ ٹرپ بناتے ہوں گے؟ اور آپ سوچے تو صحیح، یہ تعلیم ہے. آپ کہتے بیکن اس کا سکول ٹرپ گیا، وہ مجھے بتایا لڑکے نے، کہتا جی سر جی ہم امریکہ میں ہم ٹرپ گئے ہیں، ہر کے اندر وہاں جو کمرہ تھا 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہر ایک کو دے دیا گیا کہ بھئی آپ 4 لوگوں کا کمرہ ایک بنایا گیا. مجھے بتائیں وہاں آپ کی جوان سالہ بیٹی کی وہاں پر جائے گی، وہ وہاں کے لڑکوں کے ساتھ انٹریکشن رکھتی، کیا اس کے مجھے بتائیں نا. جس لڑکی نے بچپن سے لڑکے اتنے دیکھ لیے ہوں، اس کو اگلے لڑکے دیکھنے میں کیا فرقت ہوگی؟ ذہن بنتے ہیں ذہن. آپ کہتے ہیں اس کا اثر ہی کوئی نہیں. آپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فقط اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ دنیا کی عجیب عجیب لذتیں. ابھی ایک دوست سے ملاقات ہوئی، سوشلسٹ تھے کیپٹلسٹ ہو گئے. کیا تھے؟ بالکل الٹا، جیسے اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے. سوشلسٹ ہے کیپٹلسٹ. میں نے پوچھا آپ امریکہ گئے کیا ہوا؟ کہتے جناب ایسا جوس پلایا میں حیران ہی ہو گیا، اتنا لذیذ جوس پاکستان میں نہیں. اللہ، تو آپ اس ملک میں جس میں جوس نہیں ملتا. آپ ذرا سوچیں، وہ اپنی لذتوں کی دنیا کے اوپر سے اٹھ ہی نہیں سکتا. آپ کو اتنی لذتیں دے رہی ہو کوئی چیز، میں اب وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا غلط مثالیں دے کر کے. جب آپ ایک مرد کو 1000 عورتیں چمٹ جائیں اور ایک عورت کو 1000 مرد چمٹ جائیں، لذتوں کے معیار پر وہ انتہائی جدید قسم کا سیکس کرے، تو وہ عورت اور مرد اس وقت کیا سوچیں گے؟ مجھے یہ سمجھا دینا. وہ اس کے علاوہ اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے، اپنی خواہشات کے جال سے نکل ہی نہیں سکتے، لذتوں کے جال سے وہ نوجوان نکل ہی نہیں سکتا. جس کو بڑی پیاری لڑکی وہاں ملی، مجھے آسٹریلیا سے فون آیا، میں سر جی میں بار بار تانگ کرے اور یہ مجھے بتائیں میری زندگی کا حل کیا ہے. میں کہا تمہاری زندگی کا حل یہ ہے کہ تم آسٹریلیا کے اندر چکے رہے ہو، اس لیے تمہیں چاہیے وہاں کی یورپ کی لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور اس کو مسلمان کر لو، ورنہ تمہیں احساس کمتری ہو جائے گا کہ میری بیوی جو ہے کسی کام کی نہیں، یہاں سے لے کر جاؤ گے وہ پینٹیں پہنے سامنے آئے گی، پھر ایک وقت آئے گا. اتنا تم کب تک اپنے آپ کو باندھے رکھو گے اس معاشرے میں؟ سٹریس ہو جائے گا بیوی سے. اور پھر ایک نے کیے بھی ایسے ہی، لوگ ہم سے ہماری مرضی کے اپنی مرضی کے مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لے جاؤ ہمارے پاس سے لے جاؤ. میں جہنم باٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 بندے آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، زمین کا جھگڑا بنا لیا. جی زمین کا جھگڑا بنا لیا. ایک بندے نے اچھی تقریر کی، اچھا وکیل تھا، تگڑی تقریر کی. اس نے کہا جی میں ایسے تو ایسے دفعہ نمبر 302 تے فلانی 304 تے 35 نمبر تے شک نکلتی سینکشن نہیں لگا کے. یہ سرکار کے سامنے ہو گئی تقریر. وہ دوسرا جو تھا وہ چپ کر کے بیٹھا رہا. اس نے کہا جی میں ایسے ویسے. حضور نے فیصلہ کیا، اس نے اپنا مدعا بیان کیا، اس کا بھی کیا. حضور پاک نے کہا میں نے ظاہر پر فیصلہ کر دیا جو تم نے مجھے بات سنائی. مجھ سے یہاں سے جو آدمی ایک بالشت ایک گٹھ زمین اگر اپنے نام لگوا لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اللہ اس کے گلے میں ڈال کے کہے گا گھسیٹ اس کو. مجھ سے تم اپنی چرب زبانیوں کے ذریعے سے غلط فیصلے تو کرا لو گے. یہاں دنیاوی طور پر میں کر دوں گا تمہاری بات سن کے، وزن ہے اس بات میں، دلائل سے زیادہ دے دیے، لیکن جہنم کا ایندھن لے کر جا رہے تم مجھ سے. میں تمہیں یہ ایک بات بتا دوں، ادھر ہی دستبردار ہو جاؤ. بھی میں نے جھوٹ بولا ہے جی، ادھر ہی ہو جاؤ. اب مجھے بتائیں آپ کی کچہریاں عدلیہ یہ ماشاءاللہ ہے کیا؟ میں کیا تجربہ کروں کہ آپ تو ہی عدالت کے کیس بناتے پھر وہ جا کے کرتے.
جن کی جماعت ہے میں تو نام بھی نہیں لے سکتا, یہ ان سے بھی بڑھ کر اگلی جماعت ہے کہ اس ملک کے اندر آئی ہے, اور بیڑا گرک انہوں نے کیا ہے, یہ کریں گے آپ کا, یہ فیصلے کریں گے جن کی بنیادیں جھوٹ پر ہیں, جن کا میگنا کارٹا جھوٹ پر ہے, جن کی پی ایل ڈی کی بکس جھوٹ پر ہیں, آپ ان سے فیصلے کرا رہے ہیں, آپ ان سے فیصلے کرا رہے ہیں. کون سی ریاست جو ریاست آپ کے ملک کے اندر ٹیکنالوجی اور لذتوں کو بڑھا رہی ہے, اور آپ متمنی ہیں اس ریاستوں سے کہ لذتیں دو اور بجلی دو, ہے ہر شے آسان کر دو. مہنگائی آپ کے اوپر اس کا نہیں, مہنگائی نتائج نہیں ہے, مہنگائی آپ کو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا کہ کال چل اس پٹھی کے اندر تو بھی جلتا رہ, تو نے خود ہی اپنے لیے بنائی تھی, چل اس کے اندر جلتا رہ. یہ سزائیں ہیں اور یہ ملیں گی اور یہ بڑھتی جائیں گی اور دن رات بڑھیں گی اور کوئی وقت نہیں آ جائے گا. تم کو کیا پتا تم کس طرف سے لے کر جا رہے ہو. یہ ہے وہ لذتیں. کیا ہے موضوع, کیا ہے جس کے اوپر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہیں جن کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر سکتے. موضوع کیا ہے کہ آپ کے ہاں کیا ہے, بڑا اچھا ٹاپک پچھلی دفعہ بچے نے مجھے بتایا کہ سر اس میں کریں کیا, نیڈز ورسز گریڈز. آپ کی ضروریات اس وقت آپ کی کس کے ساتھ لڑائی ہے, اس کی گریڈز کے ساتھ. آپ لالچی ہو چکے ہیں, اب آپ کی ضروریات نہیں ہے. ضروریات آپ کی کیا ہیں زندگی کی, آپ ذرا سوچیں تو. ضروریات وہ ہوتی ہیں کہ آخری لیول پر جب آپ جا کر دیکھیں کہ اس کے بغیر میں نہیں جی سکتا. پانی تھا آپ کی ضرورت, خدا نے زمین میں پانی عام کر دیا کہ بندہ محتاج نہ رہے. حرارت آپ کی ضرورت تھی, خدا نے زمین پر سورج چمکا دیا کہ آپ کو نہ. آپ کی روشنی ضرورت تھی, خدا نے آپ کو وہ عام کر دی. جتنی چیز, آکسیجن آپ کی ضرورت تھی, کسی نے کہا بند کر کے اللہ میاں نے رکھا کہ وہاں سے جا کے لے, تیری نیڈز اللہ نے فرمایا. اور ایک نیڈز کا کہ تو اپنے اوپر آپ کو طریقہ سکھایا, فرمایا ہم نے آدم کو زمین پر کپڑا بن کر اس کو زمین پر رہنے کا لباس عطا فرمایا. نیڈز آپ کی کیا تھی, یہ نیڈز تھی. اب نیڈز نہیں, آپ کی گریڈز ہیں, لالچی پن ہے. اور یہ جو باہر کے ملکوں میں سیر کرنے کے لیے پھر دوبارہ بھاگ جاتے ہیں, سوئٹزرلینڈ, لالچ پڑ جاتا ہے اس کے اندر. نفس کو لذتیں آتی کہ 4 دن چلو یوبیا مری میں گزار کر آئے, وہاں پہ گزار کے لال ہر سال جانا ہے, ہر سال جائے جانا ہے. کیا دیکھ کر آتے ہو وہاں پر, آ کے پھر اسی جہنم میں تم آ جاتے ہو. حاصل کیا ہوتا ہے, لا حاصل. لیکن جائی جانا, ہٹنا نہیں. یہ وہ چیزیں جن کی فلسفی آپ کو پتہ ہی نہیں, بس کری جا رہے, بڑھی جا رہے, بڑے چلو. یہ وہی بڑے بڑھنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت انہوں نے مارا, اللہ نے کہا مار عصا موسیٰ, ادھر عصا لگا تو اسی وقت سمندر کے 2 ٹکڑے, سمندر کراچی کا سمندر, آپ ساحل پہ کھڑے ہوں تو 40 میل ادھر کو ہٹ جائے, 40 میل ادھر کو ہٹ جائے. یہ وہ معجزہ تھا جس کو دیکھ کر فرعون سجدے میں پڑ جاتا اللہ کے دیکھ کے. اور دوسرے کنارے, سمندر کا کنارہ کہاں ہوتا ہے, دوسرے کنارے پر کا 6 لاکھ اسرائیلیوں کو کہا ہجرت کر کے چلو نکل جاؤ, دوسری طرف نکل جاؤ. اور وہ جا رہا ہے, فرعون پیچھے آ رہا ہے, رکا نہیں, بن رہا ہے جی موسیٰ کو چیک, اس کو اٹھا لینا, اس کی ساری قوم کو, سارے لشکر کو. وہ دنیا کا ذہین ترین فرعون ہے, لیڈ کرتا ہوا قیادت ہے, جس کا اتوں کی عادت اچھی ہونی چاہیے ہے, آگے پہ اوپروں کی عادت فرعون کی, وہ لیڈ کرتی ہوئی لگی, چلو. وہ بیوقوف پیچھے جو یوتھیئر ہے ان کو بھی نظر نہ آیا بھی ادھر کرنا کیا ہے, ہو کیا گیا, یہ موسیٰ نے کر کیا دیا. رکو تو صحیح, کچھ دیر سوچو تو صحیح کہ یہ ہو کیا گیا. یہ کبھی 2 ٹکڑے ہوئے سمندر, یہ اللہ نے فرمایا طریقاً یابسا, میں نے رستہ بھی اس کے اندر سے نکالا تو خشک نکالا. یہ نہ آثار بھی اٹھا دیے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا. موسیٰ کی قوم آرام سے نکل جائے, کہیں کیچڑ میں کوئی گڈھا پھنس گیا, کوئی گاں پھنس گئی, سارا کچھ تو لے کر آئے تھے وہاں سے, پھنس گئی وہ تو نکلنی نہیں ان سے. انہوں نے کہا موسیٰ تو کیچڑ سے بساتا, قوم تو ہے یا بدماش تھی نا بنی اسرائیل. انہم قائدون, ہم یہاں کہتے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بیٹھے ہو, جا کے تیرا رب لڑے. قوم تو اس طرح کی تھی. اللہ نے فرمایا یہ کہہ دے کہ موعظہ بھی دکھایا تھا, کچا پکا ہے کہ موعظہ. اللہ نے فرمایا اچھا نکالو, رک گزر گئے. پیچھے سے قیادت لے کے جا رہی تھی, بدلنا ہے, پکڑنا ہے, دیکھو مجرم جا رہے ہیں, ہمارے نوکر جا رہے ہیں, ان کو بناؤ, واپس لے کر آؤ, کیونکہ ان کو جمہوریت کا سینس نہیں ہے, یہ جی نہیں سکتے ہمارے بغیر. یہی کہتا تھا وہ کنجر, وہ بیٹھا ہوا ہے اب وہاں اپنی موت بھگت رہا ہے, کہتا ہے اس قوم کو ابھی حکومت کرنے کا سینس نہیں ہے, اس لیے ماشاء اللہ لگانا بہت ضروری ہے. مشرف یہی کہتا تھا تم کو, تمہیں ان پڑھ جاہل گوار روز جوتے مارتے ہیں, آرام سے کھاؤ, یہ ہے وہ تمہاری. تو وہ سینس دے رہا ہے, وہ لے گیا اس قوم کو. اللہ نے فرمایا جب وہ ہو گیا تو پھر ہم نے اکٹھا کر لیا. یہ ہے تمہارا بڑھنا, تمہاری پروگریس,
تمہاری ترقی، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے دنیا کی قوموں سے مقابلہ کرنا ہے. کس کیا میں مقابلہ؟ وہ ایمان سے آ رہی تھے، تمہیں ایمان پیش کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ ٹیکنالوجیاں تمہارے پاس ہے، کس کے گھر کے اندر ایپس ہیں، ہر آئے دن آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ہر آئے دن نئی سے نئی اپلیکیشن. ابھی آپ بنتی انگریز بعد میں بناتا ہے، پہلے آپ کو دیتا، کہتا ہے ان کو پتا ہے یہ لالچی کتے کھانے کے ان کو دو. پہلے سب سے پہلے وہ یورپ عرب امارات میں ٹیکنالوجی لاتا ہے. انگریز کبھی بھی اپنے ملک کے اندر ٹیکنالوجی نہیں لاتا، وہ لا کر اپنی چیز بنا کر پہلے بادشاہوں کو پیش کرتے ہیں. حضور آپ کی عیاشی کا مزید سامان کے لیے یہ دیکھیں آپ کی ٹیکنالوجی. شہزادے ان کو بلینز روپیوں کے اندر خریدتے ہیں، درہم و دیناروں کے اندر. وہ آپ کے پیسے کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں، بعد میں جب ان کے ہو جاتی ہے کما لیتے ہیں، پھر اس کو عام کر دیتے ہیں. اس ایپ کو کہتے ہیں اس کو عام کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ استعمال بھی ہوگی، پیسے تو وٹے گئے، مول تو ہوئی سی جگہ بت لے لیا آ تو تھوڑے بھاگ بھی بیچ دوں گے، کوئی گل نہیں ہے. وہ کہتا ہے 50 کلو میں سے فائدہ سارا لے لیا ہے، ابا جی 2 کلو بچ گیا، کہتا ہے اس کو پورے سودے پہ بھی بیچ دے، کوئی نہیں، شہر نکالو، اب نئے پروڈکٹ لائیں گے. آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ کہاں سے وہ جگر لے کر آؤں، کہاں سے وہ زبان لے کر آؤں، کہاں سے وہ دل لے کر آؤں؟ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. غالب نے کہا تھا دے مجھ کو دل اور جو نہ دے مجھ کو زبان اور جو نہ دے دل ان کو. اور اقبال نے کہا یا اللہ میرا محبوب کس طرح کا ہے، اس کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے ایسی زبان دے دے جو اس کے دل میں میری بات اتار دے. یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. کہاں سے میں آپ کو وہ دل لا کر لے آؤں، زبان کہاں سے لے کر آؤں؟ آپ کے ساتھ مارا کہاں ہے اور آپ کو کہاں پر لے کر جا کے مارا ہے؟ اقبال کہتا ہے آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو. اللہ 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 اللہ. اقبال نے کہا نئی تعلیم کیا ہے، یہ نئی ٹیکنالوجیاں کیا ہے؟ آگ اس کی پھونک دیتی ہے ہر برناؤ پیر کو. برنا کہتے ہیں نوجوان کو، ہر برناؤ پیر کو. اس نے کہا بڈھے 20 میں چلے گئے، تسبیحاں جب میں مسجدوں کے مولویوں سے سنتا نا، اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے. انہوں نے مولوی جب کاریں استعمال کرے گا، میں بھی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ اس تہذیب میں آپ کو ہر شے استعمال کرنی پڑے گی، میں کہاں سے گدا لاؤں گا؟ آپ موٹر وے بہت بڑی شے ہے، چلیں مثال دیتا ہوں، چلو آج آپ کو اس پہ بھی میں کھول دوں. یہ کیا آپ تو اس کو ترقیاں سمجھتے ہیں نا، میں آپ کی مادی ترقی ہی مانتا ہوں، چھوڑیں، لیکن آپ کے اوپر آ جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں بڑی ترقی ہے. اس موٹر وے پر اگر آپ کے پاس کھوتا ہو گدا، آپ لے کے اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ آپ غریب ہیں، کہتے ہیں جی غریبوں کو بڑی سہولت ہوگی. عوام میں سے ایک آدمی کے پاس گدا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کے اوپر بیٹھ کے موٹر وے سے لاہور جانا چاہتا ہوں. جائیں، وہ آپ کو داخل ہونے دے گا؟ ادھر جا کے اس کا قانون تو پڑھے. اوکے چودھری جی ٹی روڈ، وہ بھی پتہ نہیں جانا کہ نہیں جانا، اندر ہی پارو پنڈا جو لے کے نکل جاؤ. بتائیں عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس کے لیے ایسی گاڑی ہو، ایسی چڑھائی ہو، یہ ہو وہ ہو، لائسنس ہو، پھر آپ آئیں گے، پھر آپ آئیں گے. نبی پاک نے کھوتے چلانے کے لیے ان کو کہا کہ لائسنس بناؤ، سارے گھوڑے چلانے کے لیے لائسنس بنانے پڑتے تھے، اب تو تم کو رکھنے کے لیے لائسنس. آپ کو کیا پتا، کوئی شے مجھے دنیا کی نکال کے دکھا دے جس میں آپ کہیں یہ بڑی ترقی ہوئی، بڑی ترقی ہوئی. میں بتا دوں گا یہ غریب اور عام آدمی کو اس کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں. وہی آدمی یہاں چل سکے گا اس معاشرے کے اندر جس کے پاس نوٹ ہوگا، پیسہ ہوگا، سہولت ہوگی، جو ان کی پروڈکٹ کو خریدے گا وہ ان کو اپنی پروڈکٹ دوسری استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. انہوں نے اگر ٹیکنالوجی آپ کو موٹر وے بنا کر دی ہے تو آپ کو ان کی گاڑی لینی پڑے گی نا. تو پھر پوری دنیا کی سڑکوں کے اوپر جو گاڑیاں چل رہی ہیں اس کے لیے پھر کیا، سڑکوں کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو گاڑیاں چاہیے، گاڑیوں کے لیے پھر آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو اسکول کالج پڑھانے کے لیے چاہیے، اسکول کالج کو پھر وہ پروموٹ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں وہ علم پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کو جہالت پڑھا رہے ہیں، وہ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہائے 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 گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تم کو ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں منزل جا رہی ہاتھ سے. وہ رسول گیا، قرآن گیا، ایمان گیا، عقائد گئے، قدریں گئیں، نسلیں لٹ گئیں، ہم برباد ہوئے. تیرا قافلہ دن میں لٹا ہے رات میں نہیں، جا کے سبا مصطفیٰ سے کہیو دن دہاڑے ڈاکہ پڑ گیا تمہارے گھر کے اندر، راہزنوں نے تمہیں لوٹ لیا، تمہاری عزتیں، تمہاری ناموسیں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے، غیرتیں، حیائیں، سب کچھ لوٹ لیا. اس ٹیکنالوجی نے تمہاری ایک ایک چیز لوٹ لی. دن میں لٹا ہے یہ قافلہ، دن میں لٹا ہے یہ قافلہ. آنکھیں تھیں، علم تھا، نالج تھا، ٹیکنالوجی تھی، حکومتیں تھی، ذہین تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ہم سب کچھ تھے، لیکن مومن نہیں رہ سکے ہیں ہم کسی صورت میں. دن میں لٹا ہے یہ قافلہ، رات میں نہیں.
صبح جا کے یہ مصطفیٰ سے کہیو، حضور کے روضے پہ ہوا جا کر سنائی کہ تیرے امتی دن میں لٹے ہیں، رات کو ڈاکہ نہیں پڑا ہے، تیری امت نے جن کو راہبر بنایا تھا وہ راہزن نکلے ہیں، راہزنوں کو راہبر اس نے جان بوجھ کر بنایا ہے، اس نے جان ان کو وہ نقاب ڈال کر نہیں آئے ہیں، انہوں نے نقاب نہیں اوڑی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم راہزن ہیں لیکن یہ کہتے ہیں لوٹو ہم کو۔ یہ ہے تمہارے ایمان کی داستانیں، یہ ہے تمہارے ایمان کی داستانیں۔ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جن کالجز جن یونیورسٹیوں سے پیدا ہوتی ہے، تم صبح اس وہاں پر اس طرح حاضری دیتے ہو جیسے کعبہ میں جا کر حاضری مسلمان دیتا ہے، اس طرح دیتے ہو۔ تم ان سکول اور کالجز کی دن رات ان کے طواف کرتے ہو، طواف جس طرح بت کا ذوالخلصہ کا حضور نے فرمایا تھا نا بت ہے، اور ذوالخلصہ کے بت کے گرد طواف ہوتا تھا کعبے کے مقابلے میں، تم اس طرح طواف کرتے ہو۔ دن بے باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، پیرنٹس ڈے، اس کا ڈے، وہاں سے کتابیں خریدو، یہاں پہنچاؤ، ٹیوشن بھیج دو، کتنی تگود دو اس ادارے کو چلانے کے لیے، اور پیسہ دن رات باپ ڈبل شفٹیں لگا رہے ہیں، مربے بیچ لیے، زمینیں بیچ لی، کارخانے بیچ لیے، ماؤں نے زیور بیچ لیے، پتروں بیٹیوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں۔ پتر بغیرت ہو جائیں اور بیٹیاں رنڈیاں ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، نہ بولو قائد صاحب، نہ کہو رنڈی، نہ کہو رنڈی، نہ کال گرل، سے ہم کال گرل، جیسے کہ وہاں حرامی بچے کو اب لو چائلڈ کہہ دیا، چینج ہی کر دیا انہوں نے، کہا باسٹرڈ چائلڈ سے ہی، وہ کہتے ہیں چینج کرو، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ سر ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، وہ کہتے ہیں آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں آئی ایم سنگل پیرنٹ، سنگل پیرنٹ، کلی ماں دا پوتواں کہندا ابا میرا پتہ ہی نہیں مجھے، 5 بچے عورت نے جنے، میرے دوست کی بیوی ہے، 5 بچے، 5 کے الگ الگ ابو ہیں، 5 کے الگ الگ ابو ہیں۔ کل ہی دوست میرے کے بیٹے نے ایک انگریزی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو پریگننٹ کر دیا شادی سے پہلے ہی، تو وہ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی 16 سال کی لڑکی کو، تو اس نے کہا اس کا ابارشن کرانا ہے، کہتی میں ابارشن کیوں کراؤں، میری جان کو خطرہ ہے، میں پہلے 2 کرا چکی ہوں کہیں اور جگہ سے، جہاں 16 بچیوں کے ابارشن ہو رہے ہیں پہلے 2 وہ کہاں بنیں گی، رک جاؤ بنیں گی، آ رہا ہے وہ دور، آ رہا ہے، کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ آ رہا ہے، یہ محفوظ ہوں گی، یہ ویڈیوز محفوظ، جیسے 5 سال پہلے تمہیں بتاتا تمہارے 5 سال بعد یہ حالات، یہ محفوظ ہوں گی، ایک چیخنے والا، ایک چلانے والا، ایک رونے والا، ایک پیٹنے والا، جو خود بھی اس ماحول کا غزیدہ ہے، مجھے بھی اسی سانپ نے ڈسا تھا، میں بچ رہا ہوں، تم بچ جاؤ، مجھے بھی سانپ نے کاٹ کھایا تھا، مجھ میں بھی زہر تھا، مجھے بھی یہ لڑ گیا سانپ، میں بھی اس تہذیب کا ہوں، میں بھی اس دور کا ہوں، میں بھی اس سیولائزیشن کا ہوں، میں بھی اس یونیورسٹی کا ہوں، میں بھی اس کالج کا ہوں، میں بھی اس فلسفے کا ہوں، میں نے بھی کبھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی حمایتیں کی تھی، میں بھی اس قوم کی فلاح و بہبود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، لیکن پھر آنکھ کھلی، پھر مرشد ملا، آنکھ کھولی، بتایا، سمجھایا، ذہن میں اترا، اپنے دن رات گوشہ نشینی میں اختیار کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں نے کہا ہاں دیکھنا ہے کہ یہی تو وہ سانپ ہے جس کو میرے نبی نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا۔ اب کی بار کیا ہوا، یہ دنیا کا نیا رنگ اور روپ ہے، خوبصورت دنیا۔ امیر المومن علی بن ابی طالب نے کہا دنیا مجھ سے دور ہو، دنیا مجھ سے دور ہو، تو ایک سانپ ہے جس کو چھوا جائے تو نرم ہے، دیکھا جائے تو رنگین ہے، لڑ جائے تو ایمان کی موت ہے، یہی دنیا ہے۔ فرمایا علی نے داڑھی پکڑ لی رات کو، دنیا میں تجھ سے کہتا ہوں میں تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، دور ہو جا، ہائے سفر لمبا، ہائے زیادہ راہ کم، ہائے علی کے پاس عمل کچھ نہیں، میں سامان میں کمزور ہو گیا، پل صراط کیسے گزروں گا، شہنشاہ کے سامنے جاؤں گا کیسے۔ یہ وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب تیری اور اس کی نسبت موسیٰ ہارون کی ہے، جس کو نبی فی الجنہ کہہ رہا ہے۔ وہ نبی کی وفات کے بعد رات کی تہجدوں میں کون ہے جو تم میں سے دنیا کو طلاق دیتا ہے؟ تم تو دنیا سے ایک نہیں 100 نکاح کرتے ہو، اتنے مضبوط کرتے ہو۔ آ گئی دنیا، کری المنظر قیامت کے دن لائی جائے گی۔ میں وہ ہوں جس نے ہر قسم کو کھا لیا ہے۔ دنیا کہتی ہے میں وہ ہوں، وہ عورت ہوں جو ہر رات اپنے پہ قسم کھاتی ہے، ہر رات قسم کھاتی ہے اور صبح نیا نکاح کرتی ہے۔ آپ اس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، حب الدنیا کہتے ہیں۔ جی نام بتاؤ ٹیکنالوجی کو، حضور نے نہیں کہا ہوگا، نام بتایا ہوگا۔ حضور تمہیں کیا کیا بتا کر جائیں، نبی تمہیں یہی بتاتے۔ نبی کہتا ہے فتنے بارشوں کی طرح، تو وہ بارشوں والے فتنے آپ مجھے گنوا دیں، آئے میدان کے اندر جو مجھے یہ کہتے ہیں اس فتنہ ٹیکنالوجی کو۔ حضور نے بارشوں کی طرح کہا، فتنہ کہا ہے تو بارشوں کے تو قطرے ان کاؤنٹلیس ہوتے ہیں، وہ تو شمار ہی نہیں ہوتے، کاؤنٹلیس ہوتے ہیں۔ وہ بتائیں نا مجھے وہ کتنے، وہ کیا کیا فتنے تھے۔ نبی نے اگر نہیں بتائے لفظ بہ لفظ لے کر حضور کہتے موبائل استعمال نہ کرنا۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟
یہ علم کی دنیا کے اندر بدترین قسم ہے کہ کسی آدمی کو ایسی مثال دی جائے جو اس کے سامنے موجود نہ ہو، جو اس کے سامنے. میں آپ کو کیمرے کی مثال دے سکتا ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، موبائل کی، کیونکہ مثال کا یہ علم کی دنیا مجھ سے سنیں. ان جہلوں نے نہ منطق پڑھی ہے، لاجک نام کو نہیں پڑھی. یہ تو واللہ کھوتوں کے بھی ابے، ان کے بھی ابے ہیں. کوئی بڑا لمبا کوئی چوڑا زرافے جیسا کھوتا ہوتا نا، یہ وہ کھوتے ہیں. آپ ان کی بات کرتے ہیں. میں تو ان کے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں ان کے علوم کو، کیونکہ میں جس سے لے رہا ہوں وہ گنبد خضرا کا مکین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اس سے جڑا ہوا ہوں جو عرش کے پار جا کر وہاں دیکھ رہا ہے، جا کر جس نے یہاں نہیں دیکھا وہاں دیکھا ہے. میں تو وہ ہوں جس سے خدا نے کلام کیے ہوئے، میں تو اس کو ماننے والا ہوں. جو مجھے کہتا ہے کہ جبریل پورا میں نے دیکھا اور میرا دل نہیں کہیں پہ ہلا، آپ کو تھوڑا سا بڑا سا جانور دکھا دو ادھر تھام مر جائیں گے. میں تو وہ ہوں جس سے کہا میں نے جبریل کو دیکھا، سارا سامان کو لگے، پاؤں زمین کو لگے، اور پورا مشرق مغرب جتنا جسہ تھا اس طرح کھڑا تھا 300 پروں کے ساتھ. میں تو وہ ہوں اس کا تابعدار. آپ مجھے کس کا متبع سمجھتے ہیں؟ میری نگاہ یہاں پہ رکے گی. ہاں، مثال کیا ہوتی ہے علم کی دنیا میں؟ ایگزامپل کس کو کہتے ہیں؟ جائیں جا کر ان سے پوچھیں. اس کو کیا پتا؟ یہ کہیں نلائق طالب علم اگر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کچھ بھی ہے نا، اس یونیورسٹی کا مجھے چیک کرائے، میں چیک کروں ذرا بھی اس کا کون کھوتا تھا جس نے پیپر چیک کیے اس کے ہیں. ایگزامپل کیا ہوتی ہے؟ معروف شے کو کہتے ہیں نون، جو سب کو پتا ہو وہاں پر مثال دی جاتی ہے. اس لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب کا نام اللہ نے قرآن مجید میں کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ عرب کے لوگ صرف 25-26 نبیوں کو جانتے تھے جو ان کے دائیں بائیں کی تہذیبوں میں آئے تھے. اللہ نے کہا وہ دیکھ لو. باقی میں امریکہ کی مثال کہہ دوں، یہ کبھی امریکہ گئے نہیں، جہاں وہ ڈیلی آتے جاتے تھے، مدائن صالح سے گزرتے تھے. کہ اللہ نے کہا دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم تباہ کی، دیکھو اس کی یہ موسیٰ کے درمیان میں تمہارے یہودی رہ رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی رہ رہے ہیں، ان سے پوچھ. مثال ہمیشہ، ایگزامپل ہمیشہ معروف ہوتی ہے، فیمس ہوتی، سب جاننے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی. میں گھڑی کی مثال دوں جس میں آپ ڈیلی دن رات اس کی مثال کو سمجھ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا نہیں بتا کر گئے حضور. اللہ اکبر. تیرے جیسے بندے جب نبی پاک کے امتی ہو جائیں گے تبھی تو امت برباد ہوئی ہے. تیرے جیسے تو برباد کیے. تم جیسے جب مبلغ کالی بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے، مبلغ بننا کوئی آسان بات ہے؟ اللہ کے دین کو پہنچانا ابلاغ. اللہ کہتا ہے استفا، میں باقاعدہ ایک نبی کو اپنے علم کے ذریعے سے منتخب کرتا ہوں، اس کی روح بناتا ہوں، اس نبی کی حفاظت کرتا ہوں 40 سال کی عمر تک، بعد کی عمر تک. واللہ یاسمک من الناس، قرآن مجید میں آتا ہے پیارے نبی دین پہنچا دے. واللہ یاسمک من الناس، خدا تجھ کو ان لوگوں سے خود بچا کر رکھے گا. خدا حفاظت فرمائے گا. تیری کون حفاظت؟ نور خدا ہے تو اللہ کا زمین پر ہے. نور خدا جس کی حفاظت خدا کرے وہ فنوس کیا بجھے گا جس کی حفاظت خدا کرے. نبی نور خدا ہوتا ہے، وہ اللہ کا نور زمین پر چمک رہا ہوتا ہے. اگر نور ہی پھونکوں سے بجھا دیا جائے گا، پھونکے کافر مار مار کے الزام لگا کے تہمتیں لگائیں گے اس کے اوپر، تو یہ ہے. ایک مولانا ظفر علی خان نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. کہتا ہے کہ کافر جو کیا ہے، کافر چاہ رہا ہے کہ نبی کے نور کو ختم کرے، لیکن اللہ کا نور ہنس رہا ہے اللہ کا نور. کہتا دن بہ دن نبی کے دین میں ترقی ہوگی، دن بہ دن نبی کے پروانے جیالے آئیں گے جو اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، جو ان کو نمازیں سکھائیں گے، روزے سکھائیں گے، ان کو خدا کے نبی کے دین کے محافظ بنائیں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالحین ہوں گے. اتنے نبی کے دین کی حفاظت کرنے والے نور خدا ہے. کفر کی حرکت پہ خندہ زن کہتے ہیں ہنسنے کو. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ کوئی چراغ ہے؟ وہ نور کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے. وہ جس کو اللہ روشن کر دے وہ نور بجھ سکتا ہے؟ وہ کہاں پہ نور بجھ سکتا ہے؟ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اقبال نے یہاں پر کہا ہے آگ اس کی پھونک دیتی ہے ورنہ پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین. مجھے یہ یقین ہے. اقبال نے کہا ایک صاحب یقین ممبر پہ بیٹھا ہو، نبی کا نائب ہو، صحیح نبی کا نائب. یہ نبی کے نائب نہیں ہے. جو فتنوں سے آگاہ نہیں وہ نبی کا نائب نہیں ہے.
جو مناظرے کرے وہ نبی کا نائب نہیں ہے، جو تفرقہ ڈالے وہ نبی کا نائب نہیں ہے، جو اپنے مسلک پرستی کرے نبی کا نائب نہیں ہے، جو عوام کو فتنوں سے بیدار کر کے ایمان کی دولت نہ دے وہ نبی کا نائب نہیں ہے۔ تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں بھی ایک ہو اگر صاحب یقین، ایک صاحب یقین اٹھ کے تقریر کرے، ہر بندے کے اندر کی لگی ہوئی مادیت کی آگ کو وہ پھونک مار کر بجھا دیتا ہے اور ان میں ایمان کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ ایمان کی ایک مودودی پیدا ہو جائے، ایک علامہ اقبال کے گندے مندے انڈے کہاں پیدا کرنے ہیں؟ علامہ اقبال اگر بچ گیا، اقبال نے کہا وہ تو میری فطرت تھی کہ میں بچ گیا، میرا ابا بڑا نیک تھا، میری مائی بڑی نیک تھی، یہاں تو مائیں، میں کیا ان کو ماؤں کو کیا کہوں، مر گئی وہ مائیں اور باپ۔ کہ میرا ابا، اقبال کا ابا کو معمولی آدمی تھا، وہ تو جس وقت رات کو مراقبہ کرتا تھا تہجد کے وقت، اسی وقت دائیں بائیں، اقبال نے کہا میں نے دیکھا نور کا حلہ آسمان سے اتر کے میرے ابے کے دائیں بائیں اکٹھا ہو جاتا تھا، نور میں ڈوب جاتا تھا اس کا ابا۔ جب اس نے دیکھا اور لگا چیخ مارنے، ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ پتر تیرا ابا اس وقت اللہ کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے فرشتے اتر کے نور نے اس کو گھیر لیا ہے۔ بولی نہ، میں تو کئی دفعہ یہ منظر دیکھ چکی تیرے ابے کا، کئی دفعہ دیکھ چکی۔ آیا نہیں حدیث شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے کہا حضور میرا چھوٹا سا لڑکا پاس بیٹھا تھا، میں تہجد پڑھ رہا تھا، آسمان سے ایک دم ایک نور کا بادل آ گیا، وہ اس کو دیکھ کر گھوڑا ڈر گیا، گھوڑا ٹاپنے لگا، کبھی میں نے کہا کہ میرا بچہ نہ کچلا جائے، میں نے چھوڑ دیا، پھر چلا گیا، پھر پڑھا، پھر آ گیا، پھر میں نے پڑھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو زمین پر تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو اس وقت پڑھتا، اس پر رہ کر مدینے میں لوگ صبح فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہوتے، السلام علیکم السلام علیکم۔ آپ کہتے ہیں یہ آج بھی اگر ہو صاحب ایمان پیدا، آگ پکڑ سکتی ہے، اندازے گلستان پیدا۔ اقبال نے کہا ابراہیم لے کر آگ جلا نہ، اقبال کہتا دوبارہ گلستان بنے، تو اقبال کو نہ تو برا بلا کہہ دی، جو مرضی اس کے اوپر کہہ دی، ابراہیم ہی نہیں ہے، آگ جل رہی ہے۔ کون ابراہیم؟ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ اصل رولا یہ آیا مضمون اس وقت لکھا عمرہ خان نے، پڑھنا لے جا کر عفت کو، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ایک ابراہیم چاہیے۔ آپ کو کیا پتا ابراہیم کون تھا؟ صحراؤں کا پلج کا کیا، دنیا کی سب سے بڑی تہذیب، آرین تہذیب، عراق اتنا سا نہیں تھا، عراق کی سلطنت بڑی دنیا دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ننار دیوتا کا پجاری، ادھر اس کا باپ چیف سیکرٹری آف دی اسٹیٹ، ابراہیم شہزادہ ایلیٹ کلاس سے، پرنس آف عراق، مسٹر ابراہیم پرنس آف عراق، جیسے پرنسز آف دی ویلز ہیں یہاں کا ڈیوک آف ایڈنبرا، وہ ابراہیم وہاں کا شہزادہ، کپڑے جوتے، 40 سال تک ینگ بوائے، خوبصورت بیوی، یہ وہ۔ اللہ نے کہا چلو ابراہیم چل نکل، یہاں پہ تبلیغ کی، سب کچھ ہوا۔ ابراہیم کو پتر نہیں دیا اللہ نے۔ اللہ نے کہا ابراہیم اگر یہاں پتر دے دوں تجھے جوانی میں دے دیتا، اسی تہذیب میں پلتا، اس گند میں پلتا، اس سیولائزیشن میں پلتا۔ جا 85 سال کی عمر میں صحراؤں کے سفر کرا کے بڑھا کر کے بڑھاپے میں پتر دینا منظور کر لیا، جب بیوی کے ہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہونے والا تھا، اور کل جا کر ادھر سے بھی نکال فلسطین سے، یہ بھی ہوا تیرے پتر کو خراب کر دے گی، جا کے اس کو بیوادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں پہنچا دے جہاں پانی نہ ہو، جہاں درخت نہ ہو، کچھ نہ ہو، وہاں پہنچا دے۔ ابراہیم نے تو پوچھا نہیں یا اللہ پتھ مارنا ہے میرا؟ اللہ نے کہا وہاں پلے، ان گندی تہذیبوں سے ہٹا کر پتر پالو۔ جب تم نے ننے بچوں کو ٹیکنالوجی کے اس کے موبائل پکڑا دینے ہیں، لعنت، دن رات خریدتے ہو تم خدا کی جو اپنی اولادوں کو موبائل ٹیلی فون دیتے ہیں۔ ان سے بڑے بھی دنیا میں لعنتی کوئی ہیں؟ ابھی میں کہتا ہوں، مجھے پوچھا بچے نے کہ آپ کہتے ہیں والدین کا کیا حق ہے، میں کہتا ہوں والدین کو جو نہیں کرتا اللہ اس پہ لعنت برساتا ہے، والدین کی جو قدر نہیں کرتا، پر جو والدین اولاد کی قدر نہ کر کے نبی کا امتی نہ مان کے غلط تربیت کرتے، خدا کی 70 بار زیادہ لعنت ہوتی ہے اس کتے پہ کہ تجھے اولاد دی ہے، تو نے اس کی قدر نہیں کی، تو نے اولاد کا کیا کیا ہے؟ ماں باپ کو جو نہ مانے اس پہ تو لعنت، تو جو اولاد کی غلط تربیت کر دے اس پہ 100 بار لعنت۔ جس نے ایسی اولاد بنا دی، اس سوال سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نافرمان کیوں ہوا؟ وہ نافرمان کس نے کیا؟ اسی نے کیا جس نے اس کو بچپن میں موبائل لے دیے، لذتیں لے دی، بیکن ہاؤس داخل کراتا، اس کو بھیج دیا بار بورڈنگ پڑھنے کے لیے امریکہ، افریقہ، امریکہ، کیمبرج یونیورسٹی،
ہم ایسی کتابیں، اقبال اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں، وہ ابے کو خپتی سمجھتے ہیں، ماں کو کھوتی سمجھتے ہیں، وہ کہتے تیری اندر امی عقل نہیں ہے، تم کو احساس کمتری کر دیتے ہیں۔ ایسی کتابیں تم کہتے ہو یہ ہو تمہارے پاس۔ اقبال نے یہ دور اپنے ابراہیم وہاں لے جا کر کہا صحراؤں میں بال، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی تہذیب نہیں، یا اللہ یہاں بیوی بچہ بس، بیوی ایمان والی تھی نا، یہاں تو بیویوں کے بیڑے گرک ہو گئے ہیں، وہی گھر میں اتنا ڈرا دیتی شوہر کو، اوئے چھاٹ پڑا، پتہ نہیں کدھر تو لے جائے گا، بچے پتہ نہیں کیا کہ کیا بن جائیں گے، مائیں آ جاتی ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں، بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارا جہان اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے، نہ ان کی بات نہ مانی، یہ وہ ہے جو قیامت کے دن تجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ان کی بات نہ مانی، یوم یفر، اس دن تو دیکھے گا، بھاگ جائے گا ہر مرد دوسرے مرد کو دیکھ کر، دوسرے فرد کو دیکھ کر، صاحبات ہی و بنی ہی و ام ہی و اخی ہی و تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بھائی، تیری بیوی، تیرے بچے، اللہ کی عدالت میں تو اکیلا کھڑا ہو جائے گا کہ چھوڑ، بچہ تجھ کو دیا تھا، تیری پھپھی کا بچہ نہیں تھا، یہ تیری بہن کا بچہ نہیں تھا، تیرے باپ کا بچہ نہیں تھا، کسی کا بچہ تیرا تھا، حساب تو دے گا، یہ نہیں دے گی۔ کیسے کریں گے آپ؟ ہاجرہ نے تو پوچھا نہیں نبی پاک کو، ابراہیم کو، ابراہیم او میرا پتر تو صحراؤں میں لے آئے، ہاجر کون ہے؟ یہ تو میں کہتا ہوں جو کہتی ہیں نا دین، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ عورتیں کیا، آپ عورتیں سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ عورتیں کیا ہیں جو دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتی پھرتی؟ میں مجھ سے پوچھیں ہاجر کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے، عورت اسماعیل کی ماں، مصر کے بادشاہ کی شہزادی تھی، لونڈی نہیں تھی، شہزادی تھی، شہزادی، پرنسس، لیڈی ڈیانا، لائکا لیڈی ڈیانا، لائکا نورا، لائکا اردن کوئین، جارڈن کوئین، یہ ہے پرنسس تھی، اس دور کی کوئین تھی سب سے بڑی، باپ کے بعد وہ کوئین بننے والی تھی۔ اس نے جب ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اس نے کہا ولی خدا، نبی اللہ، میرے گھر میں اس گناہ سے توبہ، اللہ نے پردے ہٹا دیے، زمین میں دسا دیا اس کو کہ نبی کی عصمت پر تو حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنے لگا، پاؤں پڑ گیا، ایمان لے آیا، کہتا ہے ایسے نبی کو تو بیٹی دینی چاہیے۔ اسے حضرت سارہ بھی شہزادی، حضرت لوط علیہ السلام بھی شہزادے، ابراہیم علیہ السلام بھی شہزادہ، حضرت ہاجر شہزادی، شہزادے شہزادیوں کا لیڈ کا قافلہ دنیا کی تہذیبوں کو مار کر ٹھوک کر صحراؤں میں خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ صحراؤں میں ڈھونڈتے، وہ ہیں وہ دنیا کی زمین پر وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، لٹ گیا نبی کا دین اور برباد ہو گیا۔ جو شہزادے شہزادیوں نے دنیا کو ترک کر کے وہ دین بنایا تھا، آج اس کو فقراء اور مساکین نہ بچا سکے، اور کہیں وہ اس دور کے لوگ نااہل تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا۔ اپنی اولادوں کی حفاظت کر لو اس تہذیب سے، اپنے پتروں کو نیک بن جاؤ، بدکاریوں سے باز آ جاؤ، اپنی اولادوں کے حساب دینے پڑ جائیں گے، اس جدید ٹیکنالوجی میں تم اس کو پڑ جائیں گے تم کو حساب، فکر کرو ان کے دین کی، لٹ رہا ہے دین، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لٹ رہا ہے، اس دین کو بچاؤ، کوشش کرو، اس کے فریبوں سے نکالو، اس کے دھوکوں سے نکالو، مرشدوں کے پاس بیٹھو، کتابیں پڑھو، حدیث لاؤ، قرآن لاؤ، بند کرو، ایک دم سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ہجرتیں کرنی پڑیں گی، آہستہ آہستہ نہیں کام بننے والا یہ پارلیمنٹوں کے اندر اسلام نہیں آئے گا، یہ احتجاجوں سے اسلام نہیں آئے گا، یہ دینی جماعتیں دھوکے ہیں، دھوکے، جماعت اسلامی دھوکہ ہے، تنظیم اسلامی دھوکہ ہے، تحریک اسلامی دھوکہ ہے، تبلیغی جماعت دھوکہ ہے، ہر جماعت دھوکہ، ہر فرقہ دھوکہ، ہر مسلک دھوکہ، ہر چیز فریب ہے۔ مومن کو اس وقت اٹھنا ہے، ان سے نکلنا ہے، ان سے ایمان بچاؤ، ایمان، مسلک نہ بچاؤ، پاؤں دھونے، فاتحہ خلف الامام، رفع دین نہ بچاؤ جن کا ایمان لٹ گیا، دن دہاڑے لٹ گیا، اور قافلہ دن میں لٹا جا رہا ہے، ادھر بچاؤ۔ تم کدھر کو جا رہے ہو؟ بچوں کو ٹیکنالوجیاں خرید کر نہ دو، پیزا ہٹ پہ جا کے کھانے نہ کھلاؤ، وہ بگڑ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کو دو مصنوعی تنفس نہ دو، ان کو سچی زندگیاں دو، ان کے سچے مستقبل روشن کرو، جب وہ بارگاہ الہی میں جائیں وہ اٹھائیں ہاتھ، کہیں الہی میرے ابے کو بخش، میری ماں کو بخش، انہوں نے مجھے دنیا کے طوفانوں میں اس وقت نئی دینی تعلیم دلائی تھی، انہوں نے اس وقت تیری ہمیں معرفت شناخت کرائی تھی جب بت ہی بت ہو گئے تھے، جب یہ پوری دنیا ظلمت کدا ہے، جہاں مرد حق ہے خلیل، یہ دنیا نہیں ہے، یہ بت خانہ ہے، بت خانہ، یہ ہر جگہ بت ہے، اس وقت مرد حق ہے خلیل، کوئی مرد حق چاہیے جو بت خانے کو توڑ کر رکھ دے اور خدا کی توحید کو اجاگر کر کے رکھ دے، یہ ہے وہ
کتنا کر میں روؤں گا. یہ ہے میرے دل کا غبار. میں تم کو ایسے نہیں روتا ہوں, یہ اتنی موٹی کتابیں پڑھتا ہوں دن میں. کندھے رہ گئے, ڈاکٹر کیا جواب دے گا ڈاکٹر؟ اس نے کہا مر جاؤ گے اور 2-4 سال. میں نے کہا یہی تو بیت اللہ میں دعا کی تھی کہ تیرے دین میں فنا ہو جاؤں, کھپ جاؤں تیرے دین کو, بس میرا وجود کا نام نشان نہ رہ جائے. کیسے نا کھپ گیا, مٹی ہو گیا. خدایا اس طرح کا قبول فرمائے نا تو مزہ آ جائے کاشف کو قیامت کے دن اس مٹی سے بھی اٹھوں تو مزہ آئے مجھے, جس مٹی میں تیرے نام کے لیے فنا ہو جاؤں. تم بقائیں مانگتے ہو, یہی تو میری تمنا ہے, یہی تو ایک آرزو ہے کہ آخری وقت میں اسی کا ایک نام ہو کہ محمد رسول اللہ کہیں اور دنیا سے چلے جائیں. اس ایک نام کے لیے تڑپتا ہوں, تہجدیں پڑھتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں, تم کو دین بتاتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ کی سچی محبت کا صرف ذکر جاری ہو جائے. وہ ایسے نہیں ہونا, آخر وقت میں آدمی جس کو اپنے دل میں پالتا ہے نا اسی کا ذکر جاری ہو جاتا ہے, اس کا ذکر جاری ہوتا ہے. کیونکہ حواس معطل ہو جاتے ہیں, جب معطل ہو جاتے زبان بے ساختہ چلنے شروع ہو جاتی. جیسے زور سے آپ کے اندر پریشر آ جائے نا تو خود بخود پانی باہر نکل آتا ہے. اس طرح سب بند ہو جانے, ناک کان آنکھ بند ہو جانے, فرشتے آ جانے. اب زبان پہ وہ جاری ہو جانا جو لاشعور میں چل رہا ہے, ٹھک ٹھک ٹھک. کوئی گالیاں دینے لگ جاتا ہے, کوئی بڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے, کوئی چیخے مارنے لگ جاتا ہے, کوئی شور مچانا شروع کر. کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہماری ماں کو جنت میں جگہ دے. ایک ہی مشاہدہ اپنی ماں کا میں نے کیا ہے کلمہ پڑھتی ہوئی کا, بس. پتہ نہیں کتنی سچی ہوگی, پتہ نہیں کتنی اس کی اپنے رب کے ساتھ لو لگی ہوگی. اگر اس وقت ایمان نہ دیکھا ہوتا تو شاید آج ایمان اتنا پختہ نہ ہوتا. مومن کے مرنے پر بھی دنیا کے لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. ایسے مومن بن جاؤ کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے ایمان پختہ ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. آپ نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ جاپان کے فلسفے کے بارے میں بتاؤں گا. بالکل میں نے کہا تھا, جس نے یہ بات یاد رکھی بڑی بات ہے. لیکن وہ ابھی فائن میں نہیں چل رہا تھا تو میں اپنے وہ بالکل جو میرے الٹ جو خطاب کرتا ہے نا لیکاٹوش, وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بالکل میرے الٹ ہے. وہ بھی دلائل دیتا ہے, اتنی موٹی کتابیں لکھی اس نے, وہ بھی پڑھنے والی ہیں. علم کے مارکے میں آپ دیکھتے ہیں نا, ادھر علی مرتضیٰ اگر اتر رہا ہے تو مرحب نہ اترے تو پھر وہ جنگ خیبر سجتی نہیں, جنگ خیبر سجتی نہیں. حضور 313 لے کر گئے ہیں تو سامنے سے 1000 کافر تماشبین نہ آئے تو سجدہ نہیں. مارکا وہی ہوتا ہے جس میں آپ کٹے دوسرا کٹے, کوئی ایسا ہو ویسا ہو. کمزور بندے کو مار کے بندے نے لینا کیا ہے؟ تو وہ جاپانی فلسفی وہ بڑا ذہین ہے, وہ بھی بڑے دلائل دیتا ہے, وہ کتابیں پڑھتا اللہ کر کے میدان میں آ گیا. میں نے بھی اسی کا ہی بابا اس کا ڈھونڈ کے انگریزی لب گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا لیکٹوس کا جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی پوری فلسفے کی بکس جو ہیں اس کے بتاؤں گا وہ کیا کہتا ہے. لیکن وہ صحیح کہتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اگر وہ کہتے ہیں عیش کرو تو ان کا نظریہ زندگی کیا ہے؟ ان کا نظریہ زندگی خدا ہے ہی نہیں, تو اس لیے عیش کرنی چاہیے, بنتی ہے ہر کوئی کہ جب آنی ہی نہیں اگلی زندگی تو یہ زندگی پھر لذتوں میں گزار دینی چاہیے. یہ بالکل صحیح بات وہ کہہ رہا ہے, وہ غلط بات نہیں کہہ رہا. اس کا جو نظریہ اس کے مطابق انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا. پہلے یہ کتابیں جو ہے نا پڑھیں. ابھی ایک اور اعلان کیا ہم نے نا, ایک مطالعے کا واٹس ایپ بنایا, مطالعہ کرنے والے وہ لوگ جو اپنی اسٹڈی باہر کے, میرے یہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہاں بھی کچھ نوجوان آئے بیٹھے, وہ مطالعہ کرتے ہیں مجھ سے بکس اور ریڈنگ, اس کے بعد سوال جواب. علی گڑھ سے ماشاءاللہ میرے ایک نیا نوجوان اٹھا ہے, وہ فلسفے کے اندر آنرس کر رہا ہے. اس سے مجھے اپنی دن رات کی ڈیٹیل پوچھی کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے سوتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں. میں نے اس کو گائیڈ کیا, پڑھو پڑھو پڑھو, ایک اسلامک اسکالر بن کے پڑھو, دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائے, پتہ چل جائے. الحمدللہ رسول اللہ کے پروانے اتنے ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اتنی امت جو مجھے ماننے والی ہو جائے گی, اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل.
تو اس وقت تو یہ ہے کہ مطالعے کی شوقین جو ہے نا ان کے لیے میں نے عبدالرحمن سے کہا کہ واٹس اپ ایک الگ بناؤ، جو بکس ریڈر ہیں، جو انگریزی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، فلسفے کی، دینی تعلیم، وہ سب ایک کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے میرے لسنر کتنے ہیں، میرے ایکچوئل شاگرد کتنے ہیں، کون مجھ سے پڑھ رہے ہیں، کون مجھ سے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ہے سننے والوں کی تعداد، وہ ٹھیک ہے وہ زیادہ ہوتی، پڑھنے والوں کم. تو میں نے اسے کہا وہاں کیوں؟ اس کے اندر پھر گائیڈ لائن ہے، وہ سوال مکس اپ ہو جاتے ہیں دونوں کے. پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ آنے والے وقتوں میں میرا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے، تو اس کو پھر لکھا ہوا میں انشاءاللہ کر دوں گا. تو وہ گروپ میں جائے گا تو اس کو سارا سرمایہ بک ساری میں وہاں پہ دے رہا ہوں، جتنی انگریزی کی کتابیں وہاں دے رہا ہوں، جتنی اردو کی کتابیں دے رہا ہوں، عربی کی جو مانگتا ہے عربی کی کتابیں ڈھونڈ کے نیٹ سے ہم کتابیں اس کو پی ڈی ایف میں فراہم کر رہا ہوں. ہر نالج، ہر بات ان کو فراہم، پڑھیں جتنا پڑھ سکتے پڑھیں، اور اسی طرح کے مرکز بنائیں، جا کے بیٹھ جائیں، ایک بندے کو لے کر بیٹھ جائیں، سنائیں بڑھتے بڑھتے خدا مدد کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ اس کا کریں گے. وہ کہتے ہیں بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ پیسے والے ہوتے ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ماہانہ، اور تم اگر نہ پڑھ نہیں نہ سکتے، پڑھنے والوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنے مہینے کا خرچ کے اندر سے ایک حصہ جہاں تم پڑھتے ہو نا، میرا تو اللہ نے پورا کر دینا ہے، میرا تو لوگ مجھے ایک بندہ کہتا ہے وظیفے پڑھتے ہیں، ایک کہتا ہے فون کر کے آپ تسخیر پڑھتے ہیں، آپ کام میں نے کہا میری بات سنو، میں کچھ بھی نہ کروں، میں یا اللہ ہی کہہ دوں نا سارے دن میں ایک دفعہ اپنی کسی مشکل پہ، میرا کام صرف 5 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے، 5 سیکنڈ کے اندر. صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قدر بے حساب کیوں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ادارے کیسے چلتے ہیں، آپ کو فری کی کھاتے کی عادتیں پڑ جائیں گی دین لینے کی. تو طریقہ کار اس کا یہی ہوتا ہے آپ کا کہ آپ وکاس بھائی سے اپنے پیسے کروائیں، اس میں آپ ماہانہ کہ یار ہم اس ادارے کی ترویج کے لیے یہ دے رہے ہیں، 500 روپیہ دے رہے ہیں، 1000 دے رہے ہیں. تو وہ جو 40,000 گھر کنجر خانے پہ خرچ کیا ہے نا، اس کے اوپر سے یہ بچیں گے، یہ بچنے ہیں. اور حضرت حضور گھر آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ بکرا ذبح کیا تھا، کیا بچا؟ کیا بچا؟ انہوں نے کہا سارا لوگ لے گئے، سری بچ گئی ہے. فرمایا سری رہ گئی ہے جو آخرت میں کوئی اور نہیں کھا سکا، آخرت میں نہیں پہنچی، اس کا مطلب بکرا پہنچ گئے تو بکرے کی سری ابھی ادھر پڑی ہے. کیا نبی نے دیکھو کیا بچا؟ ابھی آ جا نا بکرے والا مسئلہ، کہ بڑا گوشت لوگاں دے دو، چھوٹا خود کھا جاؤ. لالچی کتے، میں حیران ہوں. اور یہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں پورا دینا. اللہ کہتا ہے دے وہ جو تجھے پسند ہے، بکرا پسند ہے وہ دے، گائے رکھ، پتہ لگ جائے تجھے بڑا گوشت کہتا ہے، پتہ لگ جائے گا ایمان پہ. اس پہ تول لیں آپ کا ایمان کتنا. ٹیکنالوجی سے کہیں آپ کو وہ بکرے کے فائدے بتائے اور ٹیکنالوجی بتائے اس سے گوشت میں طاقت آتی ہے، اس سے کیا ہوگی؟ ہرس بڑھے گی. ہے جی بکرا رکھنا ٹیکنالوجی کے، دیکھو کتنے فائدے ہیں. آپ کو فادی تو پسند ہے، اس کے مٹن، چکن، سپر شیف، نویاں ڈشاں، کباب بیگم بنا کے دے گی، کھائیں گے آپ، وہ بڑا مزہ آئے گا، پورا مہینہ رکھیں گے. وہ ترکیبیں نکل گئی، ہانڈیاں آ گئی، مسالے بازار سے شروع ہو گئے، دہی لے آپ، حال مچ جانی ہے. ابراہیم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ابراہیم نے پت ذبح کر دیا یا بکرا نہیں ذبح ہو رہا، ابراہیم ڈھونڈتے ہیں. اور جائے کام کریں، آپ اپنی کرتوت جا کے دیکھیں، آئینے میں جا کے شکلیں دیکھیں کہ ہم وہ ہیں، بن سکتے ہیں وہ. تو یہ جو ہوتا ہے یہ وکاس کو یہاں پہ آپ کو چاہیے پرچی، جو ایمان والا ہوگا پرچی 10 روپے کی بھی پرچی ہے وہ پرچی بنا کے جائے کہ جناب میں دیکھیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز. تو باقی اللہ تعالیٰ میرے تو کام اللہ ایسے کرتا ہے، میں تو صرف اتنے ہی کہتا ہوں یا اللہ بس تیری مرضی ہے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لوں تو اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے میرے لیے. میرے اللہ کو پتہ ہے یہ نگاہیں بھی دعائیں ہیں، اٹھنا بھی دعائیں ہیں، اندر سے آہ بھی بننی دعائیں ہیں. اس کو پتہ ہے بندہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ریلیٹڈ ہوا ہے، چل رہا ہے، ہم رابطہ ٹوٹنے نہیں دیتے. کیوں ٹوٹنے دیں؟ وہ ہر وقت جوڑ کے رکھنا ہے. نہ رکھیں تو صبح ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں. کبھی آپ کو میں بھی آپ کو یہاں دوں بھی لاؤ ماربل تے پتھر لاؤ تے ایشا کرو تو مینوں بھی کھلاؤ تے آپ بھی کھاؤ تے مزے کرو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. آپ اپنے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ الگ رکھیں، علم سیکھنے کا جذبہ الگ رکھیں، عمل کرنے کا جذبہ الگ رکھیں، اور مجھ سے ڈسکشن کریں. تو ڈسکشن آج جب آپ آ کے کریں گے، پر سار نہیں کھانا ہر وقت بھی ترے ہی آندے سر. جب میں بلاتا ہوں تب آئیں، میں جس وقت فارغ ہوں اس وقت میرا موڈ حاضر ہے تب آئیں. آئی جا رہے بے وقت. بھائی بے وقت تو میں نہیں بتا سکتا. آئیں، جمعے کے دن بانٹ رہا ہوں، پہلے آ کر بیٹھے دین سیکھیں، بعد میں بیٹھیں. اتوار کے دن بانٹ رہا ہوں، اس وقت آئے دیکھوں میں آپ اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ اور آپ کو عطا فرمائے. اتوار کے روز جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں تشریف لے آیا کریں. اس اتوار کو جو کچھ میں نے بانٹا ہے، جو کچھ میں نے نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، اس پہ جو ڈسکشن ہو گئی، ایک سوال پہ بھی پونا گھنٹہ لگ گیا میرا، ایک سوال پہ
تو اتنے سوالوں کے جواب دیے. اللہ جانے اس کے اندر کیا جو جنہوں نے سنا انہوں نے کہا پھر رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمتوں کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ. اچھا عفت، بس دنیا میں یہی ایک اردو کا رسالہ ہے جس کو میں نے اب تک عفت کو صحیح سمجھا ہے. باقی بہت سارے پڑھ لیے، خواتین میگزین، شعاع، پکیزہ، یہ لٹن پٹن. آپ بانے واللہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے میں نے کیا کچھ پڑھ لیا، تصور ہی نہیں کر. چھان چھون کے میں نے دیکھا یہ عفت بچ گئے. یہ بڈھیاں مائیاں ہو گئی ہیں 70 سال کی، 80 سال کی، لکھ رہی ہیں اس کے اندر. اس میں قومی اسمبلی کی بھی وہ نیک عورتیں وہ بھی لکھ رہی ہیں کہ بچیاں، بیٹیاں کیسے بچانی ہیں. بیٹیاں مہینے میں اگر یہ آ جاتا ہے 50 روپے کا تو کیا حرج ہے. کتنی اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ 13,000 15,000 فیسیں جمع کراتے، 7,000. یہ بیٹی کو جا کے رسالہ دیتے. ایک اندر کی کہانی بچی کو بدل سکتی. یہ خاص نمبر ہے 125 روپے کا. جائز کا کارڈ 100 کا ڈلوا لینا ہے، 125 کا لینا. ماں صاحب سے لے لیا کریں. یہ رسالہ ہی آپ کی بیٹی کو بچا سکتا ہے. بعض اوقات باپ کی نصیحت کام نہیں کرتی، ماں کی نہیں کرتی. تنہائی میں بیٹھا بچی پڑھ رہی، فکرہ ہی دل میں ایسا چست ہو گیا، دل بدل گیا. اسی وقت دل بدل گیا، بات دل کے بدلنے کی ہے. تو یہ لے جایا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری بہنوں کو، بچیوں کو، میری بیٹیوں کو، میری ماؤں کو، میری بہنوں کو اللہ حیائیں عطا فرما دے، عفتیں عطا فرما دے، پاکیزگیاں عطا فرما دے. یا اللہ ان کو بچا لے اس گرم ماحول سے. یا اللہ اس بے غیرتی کے ماحول سے بچا لے. یا اللہ بے حیائیوں کے ماحول سے بچا لے. اللہ پتروں کو بچا لے. یا اللہ ان بے حیا پتروں کو حیا عطا فرما دے، غیرت مندیاں عطا فرما دے. اللہ تو بڑا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اشف كل مریض، اللهم رد كل غریب، اللهم اقض دین كل مدین، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جو دین محمد کی مدد کریں اللہ تو ان کی مدد فرما دے. اللہ جو دین محمد کو گرانے کی کوشش کرتے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفیں سیدھی